नावल दिल आइनों का शहर ਰਾਈਟਰ ਰੁਖਸਾਨਾ ਨਿਗਾਰ ਅਦਨਾਨ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੀ करे ਵੇਖਦਾ रवां ओ किन्ना सोना। वो ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी मुसलसल गुनगुनाए जा रही थी। उसके बार बार एक ही मिसरा दोहराने पर सोफिया ने उकता कर उसे देखा। वो एक आंख बंद किए दूसरी आंख से उस बंद आंख पर भी एहतियात से आईलाइनर लगा रही थी। बंद आंख का पपोटा और पलकें धीरे धीरे लर्ज रही थीं। कॉलेज के सफ़ेद यूनिफॉर्म में लंबे बालों की दो चोटियां आगे डाले वो कब से ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। बस करो मीना, तुम कॉलेज जा रही हो, किसी फैशन परेड में हिस्सा लेने नहीं, और फिर तुम्हें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। खुदा ने इतना हसीन चेहरा दे रखा है तुम्हें कि अगर तुम उस पर कभी भी कुछ ना लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सोफिया ने उसे सताइशी नज़रों से देखते हुए कहा, आप कॉलेज जाती ना तो आपको पता चलता। लड़कियां वहाँ पूरी पूरी मेकअप किट लेकर आती हैं, सारा दिन एक दूसरे का चेहरा बना संवार कर देखती रहती हैं कि किस पर कैसा मेकअप सूट कर रहा है। एक दूसरे की थ्रेडिंग करती हैं, प्लकिंग करती हैं। मैं तो बस ये लाइनर लगाती हूँ। साइमा कहती है कि उससे मेरी आंखें ख्वाबनाक सी लगती हैं। उसने ज़रा सी आंख खोलकर लाइनर के खुश्क होने का अंदाज़ा किया। सोफिया हैरान सी उसकी बातें सुन रही थी। और डियर आपी, बात ज़रूरत की नहीं है, बात ट्रेंड की है और ख़ुद को इन रखने की है। हमारे कॉलेज में मुझ जैसी सैकड़ों हैं, कुदरती हुस्न और दिलकशी का मुरक्का, मगर आजकल उसी हुस्न का सिक्का चलता है जिसे अपने वजूद का एहसास हो और वो दूसरों को भी खन खन बजकर उसका एहसास दिला सके। जैसे अभी टकसाल से निकल कर आया हो, एकदम से नया नकोर लिश्कारे मारता हुआ। अब ये खाली गुलाबी शहाबी रंगत कुछ अहमियत नहीं रखती, उसके होने का एहसास दिलाना ज़्यादा अहमियत रखता है। उसने दूसरी आंख बंद करते हुए एहतियात से बारीक लाइन खींची। तौबा, कैसी बातें करती हो। सोफिया ने झुरझुरी सी ली। और फिर अगर ये बातें ऐसी ही हैं जैसे तुम कह रही हो तो भी गुड़िया, हमारा माहौल, हमारा घराना इन बातों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता। तुम ये बात क्यों भूल जाती हो। शुक्र करो ताया जी ने तुम्हें कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया था। मुझे भी तो देखो, मैट्रिक के बाद से जो घर में बैठी हूँ, प्राइवेट एफए बीए और अब एमए। अगर ताया जी और भैया तुम्हारे जज्बात का ख्याल रखते हैं तो तुम्हें भी उनके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो इन बातों को पसंद नहीं करते। सोफिया उठकर उसके पास बेड के दूसरे किनारे पर आ बैठी और प्यार से उसे समझाते हुए बोली, आप ही हद करती हैं। आप भी भला एक मेरे मामूली सा लाइनर लगाने से उनके जज्बात मजरूह होने लगेंगे। उनके जज्बात के एहतराम ही में तो मैं कॉलेज ऐसे जाती हूँ जैसे कोई चोर तंबू शामियाना उड़कर जाता है, काला स्याह सर से पांव तक लिबादा कि आंखें भी नजर ना आए। अगर आंखों से रास्ता देखने का काम ना लेना हो तो शायद उनको भी मलफूफ कर दिया जाता। इस गंजी कानी आज़ादी का मैं क्या शुक्र अदा करूं। वो आंखें बंद किए लाइनर के खुश्क होने के इंतजार में बोले जा रही थी। आहिस्ता बोलो, ताया जी सुन लेंगे, वो अभी घर पर ही हैं। सोफिया ने उसे झिड़का। आहिस्ता ही तो बोल रही हूँ, उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हुए कहा। और अगर मैं ऊंचा बोल भी लूँ तो कौन सुनेगा। यहाँ सब बहरे हैं, सिर्फ अपने मतलब की बात सुनना चाहते हैं। दूसरों के हकूक से मुतल्लक जितनी बातें होती हैं ये लोग सुनकर भी बहरे बन जाते हैं। वो स्टूल से खड़ी हुई, ब्रश उठाकर दोनों चोटियों के रबड़ बैंड से नीचे छोड़े हुए बालों में फेरने लगी। आमना, बहुत बदतमीज होती जा रही हो तुम। क्या कॉलेज में यही पढ़ाई होती है। सोफिया खफगी से बोली। अरे, आपसे किसने कहा कि कॉलेज में पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो अकेडमीज में होती है या फिर ट्यूशन सेंटर्स में। कॉलेज में तो बस फैशन ट्रेंड्स का जायजा लिया जाता है, गपशप होती है, कोई कितनी भी पढ़ाकू लड़की क्यों ना हो, फैशन का कुछ ना कुछ असर जरूर लेती है। तुमसे बहस करना फजूल है, अब जाओ, कॉलेज से देर नहीं हो रही तुम्हें। सोफिया ने कुछ उकता कर कहा। आप भी, ये टॉप्स अच्छे हैं ना। उसने सोफिया की तवज्जो अपने कानों में बड़े खूबसूरत सफ़ेद रंगों वाले टॉप्स की तरफ दिलाई। बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिए तुमने। सोफिया ने तारीफ करते हुए पूछा। बहुत बुरी आदत है आपी, आपकी भी। कभी आम सुकून से ना खुद खाइएगा ना किसी को खाने दीजिएगा, हमेशा कहाँ क्यों के चक्करों में पड़ी रहती हैं। उसने बेड के दूसरे कोने पर पड़ा बड़ा सा कलफ शुदा दुपट्टा उठाया और एहतियात से तय करने लगी। हाँ तो क्या मुझे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने ये टॉप्स मेरे साथ तो खरीदे नहीं थे। फिर कहाँ से आए। डायमंड के हैं ना, किसी बैंक का लॉकर तोड़कर उड़ाए हैं मैंने, या किसी ज्वेलर के शोकेस में से पार किए हैं। वो जलकर बोली। फायजा ने दिए हैं मुझे, वो अपने लिए लाई थी, मुझे अच्छे लगे, मैंने तारीफ की तो उसने मुझे दे दिए। बस हो गई तसल्ली आपकी। उसने हाथ उठाकर उन्हें जताया। ये बात ठीक है, अब मैं ना पूछती ना तुम बताती, मैं पता नहीं क्या क्या सोचती रहती। सोफिया ने इत्मीनान से कहा। आपी, आप में मेरी अम्मी की रूह हलोल कर गई है। हर वक्त वहम फिक्र वसवसे, जैसे मैं कोई 14-15 साल की अल्लड़ मुटियार हूँ।
जिसे कोई एक इशारा करेगा और मैं उसके पीछे चल पड़ूंगी। फजूल की फिक्रें ना पाला करें। और गम क्या कम है ज़माने में? और आप क्या सोचती? उसने दुपट्टा बैग के अंदर रखा। यही ना कि ये टॉप्स मुझे किसी बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किए हैं, है ना? तौबा है आमना, तुम तो पीछे पड़ जाती हो। वैसे तुम्हारी खबरगिरी करना, तुम्हारे बारे में फिक्रमंद होना मुझे अच्छा लगता है। एक तुम ही तो हो मेरी दोस्त, मेरी बहन और सब कुछ। वो कुछ उदासी से बोली। फिर वही उदासी, खबरदार आप उदास हुई तो। उसने उन्हें धमकी दी और उनके पास बैठकर बाहें उसके गले में डाल दी। अगर आप मेरे बारे में फिक्रमंद होती हैं तो मुझे अच्छा लगता है, दोनों को अच्छा लगता है। तो फिर फिक्र की क्या बात? सोफिया हंस दी। चलो, तुम्हें कॉलेज से देर नहीं हो रही? देखो भैया तैयार हो गए होंगे। सोफिया की बात पर वो खड़ी हो गई। हाँ देखती हूँ। रात को भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब नाइला भाभी उन्हें सेहत के तमाम बुनियादी हिफाजती इकदाम करने के बाद ही भेजेंगी। उसने ब्लैक गाउन पहनते हुए कहा। बहुत अच्छे लग रहे हैं टॉप्स तुम पर। सोफिया ने उसके सभी चेहरे पर जगमग जगमग करते टॉप्स देखकर एक बार फिर तारीफ की। और वैसे तुम्हें किसी ज्वेलर के शोकेस से ऐसी चीजें पार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चंद माह बाद इस तरह के न जाने कितने टॉप्स तुम्हारे कदमों में होंगे। सोफिया की बात पर उसका मुंह बन गया। आप भी सुबह सुबह ये फजूल जिक्र करना जरूरी है? हूँ। उसने झुककर बैग उठाया और कंधे पर डाल लिया और हिजाब उठाकर बाहर की तरफ बढ़ी। इस जिक्र पर इतना चिढ़ने की क्या जरूरत है? मैं तो हकीकत बता रही हूँ। सोफिया उठते हुए बोली। जरूरी नहीं कि हर वक्त ही हकीकत का जहर पीते रहो। कभी कभी इस जहर को कम असर करने के लिए इंसान को कोई हसीन सा सपना भी देख लेना चाहिए। और ख्वाब देखना तो हर इंसान का हक है। वो रुक कर बोली। बेशक हर इंसान का हक है, मगर मेरी जान, कभी भी ख्वाब को अपने ऊपर इस कदर तारी मत करना कि फिर हकीकत वाकई जहर बन जाए। सोफिया ने संजीदगी से कहा। और अगर कभी ऐसा हो गया? आमना ने बड़ी बड़ी स्याह आंखें उसके चेहरे पर जमा कर कहा। खुदा ना करे मीना गुड़िया कि ऐसा हो। सोफिया ने कुछ डर कर कहा। और अब छोड़ो ये फजूल की बातें और खुश खुश कॉलेज जाओ। मेरा ख्याल है भैया गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं। चलें, आप दुआ कीजिएगा। वैसे अगर ऐसा हो गया तो आप भी खूब मज़ा रहेगा। एडवेंचर ही सही, इस रूखी बेरौनक और बेमज़ा सी ज़िंदगी के लिए, है ना? वो दिलचस्पी से बोली। मीना बस करो, चलो जाओ, देर हो रही है तुम्हें। सोफिया ने उसे बाहर की तरफ धकेला। ओके फिर, खुदा हाफिज। वो बाहर जाते हुए बोली। खुदा हाफिज। सोफिया ने मध्यम आवाज में उसे देखते हुए कहा। बहुत बेवकूफ़ है ये, वो खुद से कहते हुए किचन की तरफ बढ़ी। उस रोज उसका पांचवा और छठा पीरियड फ्री था। मिसेस हक 2 पीरियड के बाद घर चली गई थी। साइमा और फायजा दोनों ही नहीं आई थी। इन दोनों के साथ ही उसकी ज्यादा फ्रेंडशिप थी। अब वो बोर हो रही थी। अगर सुबह पता होता तो मैं भैया से कह देती कि मुझे जल्दी आकर ले जाएं। वो तो अब वक्त पर ही आएंगे। अब उन्होंने तो अपने वक्त पर ही आना है। अब मैं क्या करूं? इतने बकवास मौसम में बंदा लाइब्रेरी में बैठकर भी कुछ नहीं कर सकता। सितंबर के महीने में भी हब्स हो रहा है। वो क्लासरूम से निकलते वक्त सोच रही थी। पूरा 1 घंटा है। वो बरामदे की सीढ़ियों में बैठ गई। इधर उधर आती जाती लड़कियों को देखने लगी। क्या मुसीबत है? वो कुछ देर बाद ही झिंझलाकर उठ खड़ी हुई और सुस्त कदमों से गेट की तरफ चलने लगी। हालांकि ऐसा कौन सा घर दूर है, करीब ही तो स्टॉप है और कॉलेज के भी 2 पॉइंट इधर जाते हैं। आगे सिर्फ एक सड़क ही तो क्रॉस करना होती है। लेकिन ये हमारे घर वाले अभी भी 17वीं सदी के बुर्कों और रवायतों में फंसे हुए हैं। अगर अकेली घर भी जाऊंगी तो खुदा न ख्वास्ता क़यामत का ज़हूर वक्त से पहले हो जाएगा। हूँ। उसने रोड पर चलते हुए छोटे से पत्थर को ठोकर मारी। आप ही बेचारी कितने सालों से इस चार दीवारी में मुक़य्यद हैं और पता नहीं कब तक रहेंगी। जब तक कोई सैयद घराने का शरीफ खानदानी वज़ादार शहजादा कहीं से दस्तयाब ना होगा, वो ऐसे ही बैठी रहेंगी। और ख़ानदान में तो दूर दूर तक उनकी टाइप का कोई अथेंटिक जेंटलमैन मुस्तनद शरीफ ज़्यादा है ही नहीं। तो उनके हाथ कहाँ से पीले होंगे? और जो हैं, खुदा करे कि ना होते। उसने धूप की तलखी से घबराकर कदम तेज कर दिए। गेट के पास बने शेड के नीचे पहुंचकर उसने कंधे से बैग उतारा और उसमें रखा गाउन बाहर निकाल कर पहनने लगी। चाहे मारे गर्मी के बंदा कबाब की तरह धूप में तला जा रहा हो, मगर नकाब बहुत जरूरी है। उसने हिजाब में अपना चेहरा छुपाते हुए सोचा। आज फिर उस पर बागियाना ख्यालात का हमला हो रहा था। उसने चेहरा ढांप कर गेट से बाहर झांका। बाहर गाड़ियों और बसों का हजूम था। छुट्टी का टाइम तकरीबन हो चला था। लड़कियां अब घरों को जाना शुरू हो गई थीं। उसने सड़क पर दूर तक निगाह दौड़ाई। भैया भला वक्त से पहले आ सकते हैं? तौबा करो। उसने उकता कर मुंह अंदर कर लिया और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। गेट पर रश बढ़ रहा था। उसके करीब ही एक लड़की उसी की तरह गाउन पहन रही थी। वो 4th ईयर की स्टूडेंट लग रही थी। उसने ग्रीन कलर का दुपट्टा तह लगाकर बैग में रखा और हिजाब पहनने लगी। वो अच्छी खासी खुश शक्ल लड़की थी। उसकी खूबसूरत गोरी रंगत धूप में तमतमा रही थी।
اس نے ایک نظر مسکرا کر آمنہ کو دیکھا اور پھر باہر جانے لگی کہ پیچھے سے کسی لڑکی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ تمہیں میڈم فریحہ بلا رہی ہیں، جلدی چلو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ آمنہ نے پھر باہر دیکھا تو اسے لگا ان کی گرے کرولا کافی دور کھڑی ہے۔ بھیا اتنی دور تو گاڑی پارک نہیں کرتے۔ وہ ذرا سا گیٹ سے باہر نکل آئی اور ذرا غور سے بھیا کی تلاش میں گاڑی کے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ وہ تو اسے نظر نہ آئی، مگر اس کی نظریں واپس آتے آتے کسی اور ہی چہرے میں الجھ کر رہ گئیں اور اس کے قدم جیسے اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ وہ ایک ٹک سے اس چہرے کو دیکھنے لگی کہ پیچھے سے ایک لڑکی اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی تو اسے لگا جیسے وہ نیند سے جاگی ہو۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس چہرے کی تلاش میں نظریں اسی جگہ جمائیں جہاں وہ اسے کھڑا نظر آیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، اسے شاید کسی کا انتظار تھا۔ وائٹ شیرارڈ سے ٹیک لگائے وہ بار بار رومال سے چہرہ صاف کر رہا تھا، جس سے اس کا سرخ و سفید چہرہ اور بھی دہکنے لگتا۔ آمنہ ذرا سا سائڈ سے ہو کر کالج کی بیرونی دیوار کی طرف بڑھی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ جگہ نسبتاً پرسکون تھی۔ اس کے آگے دو گاڑیاں کھڑی تھیں جس کی وجہ سے وہ خود بھی تقریباً چھپ گئی تھی۔ اب وہ سکون سے اس کو دیکھ سکتی تھی۔ حسن نسوانی ہو تو راہ چلتے یکدم رک جاتے ہیں، نظریں پلٹ پلٹ کر آتی ہیں۔ اس بات کا اسے اندازہ تھا کیونکہ قدرت نے اس کو بھی ایک ایسا ہی پرکشش چہرہ عطا کیا تھا کہ ایک بار جو دیکھ لیتا تھا وہ دوسری بار ضرور ہی دیکھتا تھا۔ پہلی نظر اگر اتفاقیہ ہوتی ہے تو دوسری نظر ہمیشہ تحسین کی ہوتی ہے، جو اس حسن کا خراج ہوتی ہے، اور اس طرح کا خراج اس نے کئی بار وصول کیا تھا۔ مگر مردانہ حسن و وجاہت میں اس قدر کشش ہو سکتی ہے، اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ حالانکہ اس کے گھر میں بھیا اور ابا جی دونوں ہی بلا شبہ مردانہ خوبصورتی کا شاہکار تھے، مگر یہ چہرہ اس پر نظر پلٹ پلٹ کر نہیں آ رہی تھی، بلکہ پہلی ہی نظر ٹھہر گئی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر قدرت کی صنائی کا کرشمہ دیکھ رہی تھی۔ سفید بے داغ شرٹ میں 6 فٹ سے نکلتا ہوا دراز قد، گھنگریالے اخروٹی رنگ کے بال جو دھوپ میں سونے کی طرح چمک رہے تھے، اسی رنگ کی بڑی بڑی براؤن آنکھیں اور تلوار کی طرح کڑی تیکھی ناک۔ شاید اس کے چہرے کا سب سے خوبصورت حصہ اس کی ناک تھی، جو باقی تمام چہرے کو عجیب شان اور رعب سے ہم آہنگ کر رہی تھی۔ اگر اس کی پیشانی اتنی کشادہ اور ناک اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو شاید یہ بھی عام سا مرد ہوتا، براؤن آنکھوں والا اور بس۔ اس نے سوچا، مگر ان دونوں چیزوں نے اسے کیا بنا دیا تھا؟ بھلا کیا؟ اس نے سوچا، اپالو، ہاں اپالو ایسا ہی ہوگا، یونانی دیو مالائی کہانیوں کا سب سے حسین کردار۔ اگر اس جیسا نہیں تھا تو بالکل فضول ہوگا، کیونکہ کوئی دیوتا بھی دیوتا، کوئی بھی انسان شاید اس سے زیادہ مکمل حسن کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل نے ایک دم سے فیصلہ سنا دیا۔ اسی وقت سیاہ گاؤن اور حجاب میں چھپی ایک لڑکی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں میں کچھ بات ہوئی اور پھر وہ گاڑی کا لاک کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور لڑکی دوسری طرف سے جا کر اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ شاید اس کی بہن ہوگی، یا شاید اس سے آگے اس کا دل خواہ مخواہ دھڑک اٹھا۔ تھوڑی دیر میں رش میں سست روی سے رستہ بناتی ہوئی گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی، مگر اس چہرے کا عکس جیسے اس کی آنکھ کی پتلیوں پر سبد ہو کر رہ گیا۔ کتنی دیر سے ہارن بجا رہا ہوں، سن کیوں نہیں رہی؟ بھیا کی تیز آواز پر اس نے سر پٹا کر ان کی طرف انجان نظروں سے دیکھا، جیسے انہیں پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اور یہ باہر نکل کر کیوں کھڑی تھی؟ پتہ نہیں تھا کہ مجھے ٹائم پر ہی آنا ہے، وہ کچھ خفگی سے کہتے ہوئے آگے بڑھے تو وہ بھی بے جان قدموں سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ گھر آ کر بھی اس کی حالت میں کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ اسے ایک دم سے سب کچھ خالی لگنے لگا تھا، بے مقصد اور بے وجہ سا۔ اس نے بے دلی سے 2-4 لقمے کھائے اور چپ چاپ کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ صوفیہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو وہ سوتی بن گئی۔ شام بھی خاصی دیر تک وہ ایسے ہی پڑی رہی تو صوفیہ نے اسے آوازیں دے دے کر اٹھایا۔ اس پر عجیب بیزاری سی طاری تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اس کی دونوں بھتیجیاں ہوم ورک کر رہی تھیں۔ انہوں نے 1-2 بار اسے متوجہ کرنا چاہا، مگر پھر اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھ کر اپنے کام میں لگ گئی۔ نائلہ بھابی نے اسے چائے لا کر دی۔ اس نے چپ چاپ گھونٹ گھونٹ چائے کو اندر اتارا، کپ سائڈ پر رکھ کر پھر بیٹھ گئی۔ آمنہ، کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ نائلہ بھابی اس کے پاس آ کر بولی۔ ٹھیک ہوں بھابی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور زبردستی چہرے کو بشاش کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ تم ٹھیک ہو، وہ تشویش سے بولی۔ نہیں بالکل ٹھیک ہوں، وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ تو پھر ذرا کچن میں آ جاؤ میرے ساتھ، وہ صوفیہ کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں ابھی آدھ گھنٹے میں۔ تمہارے بھیا کا فون آیا تھا، ان کے کسی دوست کے جاننے والے ہیں، صوفیہ کو میں نے کپڑے تبدیل کرنے بھیج دیا ہے، تم آ کر ذرا کچن میں میرے ساتھ تھوڑا ہاتھ بٹا دو۔ وہ کھڑے کھڑے بولی۔ بھابی کیا ہے یہ روز کا تماشا؟ آخر آپ بھی انسان ہیں، کب تک یہ سب جھیلتی رہیں گی؟ آپ بھیا کو سمجھائیں کہ وہ ابا جی سے بات کریں، اگر لڑکا غیر سید ہوگا تو وہ امت مسلمہ سے نکل نہیں جائے گا۔
وہ 1400 سال پہلے جس ذات پات خاندان قبیلے کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، ہم تو آج بھی وہیں کھڑے ہیں، بلکہ قریش سے زیادہ ہٹ دھرمی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وہ تو جاننا نہیں چاہتے تھے اور ہم سب کچھ جان کر انجان بنے ہوتے ہیں۔ کیا سید پیدائشی جنتی ہوتے ہیں؟ کیا ان کی فطرت ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہوتی ہے؟ کیا ان کی جبلت ہر گناہ سے مبرہ ہوتی ہے؟ وہ بھی تو انسان ہوتے ہیں، سب انسانوں جیسے، پھر یہ لکیریں کیوں؟ ذات پات کا امتیاز کیوں؟ کدھر کا غبار کدھر نکل گیا؟ اس کی ذہنی فرسٹریشن کو جیسے رستہ مل گیا، وہ بولے چلی گئی، آمنہ کیا تم یہ بات اپنے ابا جی کو سمجھا سکتی ہو یا میں تمہارے بھیا کو سمجھا سکتی ہوں؟ نہیں نا، وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولی، تو پھر فضول میں خون جلانے سے فائدہ، جو جس طرح ہو رہا ہے اسے ہونے دو، یوں ہی جلنے کوڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ صوفیہ کوئی پہلی لڑکی نہیں ہے ہمارے خاندان میں جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب تو بہت لچک پیدا ہو گئی ہے رویوں میں، ورنہ خاندان سے باہر کا تو تصور بھی نہیں تھا یہاں۔ اب چلو اتنا تو ہوا کہ بات ذات قبیلے تک آ گئی ہے، کچھ تو ذہنوں کا کینوس وسیع ہوا ہے، اللہ نے چاہا تو کچھ عرصے تک ان کے ذہن اور وسیع ہو جائیں گے۔ ویسے یہ تقریباً ہر ذات کا اصول ہے کہ وہ مشکل ہی سے اپنے سے باہر رشتے ناطے کرتے ہیں۔ سید بیچارے تو مفت میں بدنام ہو گئے ہیں، ورنہ ہر ذات برادری اس معاملے میں متعصبانہ ذہنیت کے مالک ہے۔ چلو تم شکر کرو، تمہارے لیے یہ چھان پھٹک نہیں کرنی پڑے گی، صوفیہ کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا، کل ابا جی دونوں کی رخصتی کی تیاری پکڑ لیں۔ نائلہ کی بات پر وہ تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی، بھابی بھابی ابا جی سے کہہ دیں آپ۔ وہ غصے سے کچھ کہتے کہتے رک گئی، کیا کہہ دوں؟ وہ حیرانی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہیں۔ اس نے غصے کا گھونٹ بھرا، یہی کہ صوفیہ کو چھوڑیں، میری تیاری تو کریں، اسے کیوں میری راہ کا روڑا بنا رہے ہیں؟ نائلہ نے ہنس کر اسے چھیڑا۔ وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی اور کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ تقریباً گھنٹے بعد ہی وہ لوگ آ گئے، ایک مرد اور 3 عورتیں تھیں۔ مرد تو بھیا کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا بیٹھا، وہ صوفیہ کے ساتھ چائے لے کر اندر آ گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی جس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی سونے کی ڈھیر ساری چوڑیاں پہن رکھی تھی جو اس کی صحت مند کلائیوں میں پھنسی ہوئی تھی، اسے بار بار بازو ہلا کر انہیں کھنکھنانا پڑ رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں میں بھاری انگوٹھیاں تھیں اور گلے میں بھاری گلوبند، عجیب سا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شادی میں آئی ہو، حالانکہ اس کی رنگت اچھی خاصی سانولی تھی، مگر پھر بھی اس نے تیز گلابی رنگ کا قیمتی فینسی سوٹ پہن رکھا تھا۔ دونوں لڑکیاں بھی ناک نقشے میں ماں کی کاپی تھی، بس انہوں نے زیور ماں کی نسبت آدھا پہن رکھا تھا۔ آمنہ نے تینوں کو پہلی نظر میں ہی ریجیکٹ کر دیا اور بیزار سی شکل بنا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں لڑکیاں بڑا بن بن کر بول رہی تھیں، میرا بیٹا دبئی میں ہوتا ہے، پہلے تو وہاں کام سیکھتا رہا تھا، اب ماشاءاللہ سے اپنی اتنی بڑی دکان ہے سونے کے زیورات کی، حالانکہ یہاں بھی اپنا کام ہے، پر وہ کہتا ہے جو مزہ وہاں ہے کام میں یہاں کہاں۔ وہ عورت بولی تو صوفیہ نے نیچی نظروں سے مسکرا کر آمنہ کو دیکھا، اس کا منہ کڑوا ہو گیا، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ دونوں بہنیں ہیں؟ ایک لڑکی نے آمنہ سے پوچھا۔ جی، اس نے تیکھے چتون سے کہا، پر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ لڑکی کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اس کا کوئی بہن بھائی نہیں۔ وہ عورت فوراً سنگ دلی سے بولی تو صوفیہ کا سر اور نیچے ہو گیا۔ جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں کیا دنیا میں ان کا کوئی اور نہیں ہوتا؟ چچا تایا بھی باپ جیسے ہوتے ہیں، یہ میری چچا زاد ضرور ہیں لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے سگی بہنوں سے بڑھ کر ہیں۔ آمنہ تلخی سے تیز آواز میں بولی تو نائلہ گھبرا گئی۔ آمنہ ذرا کچن میں دیکھنا، میں دودھ چولہے پر رکھ کر آئی تھی، نائلہ نے کچھ گھورتے ہوئے اس سے کہا تو وہ خفگی سے سر ہلا کر کھڑی ہو گئی اور باہر نکل گئی۔ جب رات کو دونوں اپنے اپنے بستر پر لیٹی تو اسے کتنی دیر تک نیند ہی نہ آئی، وہ کروٹیں بدلتی رہی، جبکہ صوفیہ دوسری طرف کروٹ لیے کب سے بے حس لیٹی تھی۔ آپی سو گئی ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تو اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ آپی، اس نے پھر پکارا۔ کیا ہے؟ صوفیہ نے اسی طرح لیٹے مدھم آواز میں کہا۔ اتنی جلدی نیند آ گئی آپ کو؟ اس نے تکیہ بیڈ کی پشت سے لگایا اور سر اونچا کرتے ہوئے بولی۔ ہاں نیند آ رہی ہے، وہ اسی کروٹ پر لیٹی تھی۔ اتنی جلدی نیند نہیں آتی آپ کو، مجھے پتا ہے۔ آپی وہ تینوں کتنی فضول تھی، چھچوری سی، اس نے نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ پتہ نہیں بھیا کو بھی اتنے فضول سے لوگ کہاں سے مل جاتے ہیں، چھچورے اور نو دولتیے۔ وہ پھر بولی۔ صوفیہ نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا سیدھی ہو کر تو لیٹے، وہ صوفیہ سے بولی۔ ٹھیک ہوں میں، مینا مجھے نیند آ رہی ہے، سونے دو مجھے، وہ بھیگی بھیگی آواز میں بولی۔ آپی ایسے لوگوں کے لیے رونا نہیں چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں پر ہنسنا چاہیے، یہ تو بیچارے بڑے قابل رحم لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں،
یہ لوگ سونا چاندی پہنے بغیر آئینہ دیکھ ہی نہیں سکتے، انہیں اپنی شکلیں اس تانبے پیتل کے بغیر نظر ہی نہیں آتی۔ تو جو اپنی شکل کو نہ پہچانتا ہو اسے دوسروں کی پہچان کیا ہوگی؟ یہ آنکھوں والے اندھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے رونا نہیں چاہیے بلکہ ان پر رونا چاہیے کہ جو خود سے بھی بے خبر ہوتے ہیں۔ اس کی باتوں نے صوفیہ کو سیدھا ہونے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا میں؟ اس نے مسکرا کر صوفیہ کو دیکھا۔ ہاں بالکل، صوفیہ نے آنکھیں جھپکائیں اور گلا صاف کرتے ہوئے کہا، یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ وقت سے بڑا استاد کوئی نہیں ہوتا اپی، یہ کتابیں اور کالجز وغیرہ ٹھیک ہے، یہ گائیڈ لائن دیتے ہیں، لیکن ہمارا صحیح استاد وقت ہے۔ آپ کو جو کچھ وقت سکھا رہا ہے اسے سنبھال کر رکھیے اور پھر وقت آنے پر دھیان سے خرچ کیجیے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا مطلب؟ صوفیہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ دنیا تو مکافات عمل کی جگہ ہے، آج آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کل آپ کو بھی یقیناً موقع دیا جائے گا کہ آپ اس پوزیشن پر آ کر کھیلیں، پھر وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے اس سیکھے ہوئے سبق کو سامنے لائیں گی اپنے حساب سے۔ میری بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ مینو، تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھی؟ صوفیہ نے پھر اچنبے سے پوچھا۔ کم از کم کالج سے نہیں، مشاہدے سے اور وقت سے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے کیا یہ پتھر صرف آپ کو لگتے ہیں؟ نہیں آپی، اس کی چوٹ میرے دل پر بھی لگتی ہے، مجھے بھی آپ کا درد محسوس ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، مگر آپ کی طرح میں بھی مجبور ہوں سب کچھ سہنے پر اور چپ رہنے پر۔ وہ افسردہ آواز میں بولی، بے وقوف، یہ بھی کوئی باتیں ہیں افسردہ ہونے کی؟ یہ تو سب زندگی کا حصہ ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا، دین اور دنیا کی سمجھ دی، شکر کرنے کا طریقہ بتایا، نیک والدین کی اولاد بنایا، کھانے کو ہر قسم کی نعمتیں عطا کی اور رہنے کو یہ مضبوط اور محفوظ گھر عطا کیا۔ ان اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے مقابلے میں تکلیفیں اور رنج تو بہت معمولی ہیں، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم سے بالاتر بھی ایک ہستی ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی تقدیروں کے فیصلے ہیں۔ اور مزے کی بات تو ہے کہ جو حاکم ہے وہی ہمارا خالق ہے، تو خالق کبھی مخلوق کا برا نہ چاہے گا۔ اس لیے فکر کی کیا بات ہے؟ اس لیے میں فکر نہیں کر رہی تھی، بس لوگوں کے رویے دکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ مال و دولت تو اڑتا پرندہ ہے، کبھی اس منڈیر تو کبھی اس منڈیر، اس کو اڑنے سے کون روک سکتا ہے، اور پرندوں کو کوئی کتنی دیر تک باندھ سکتا ہے، اس لیے ان پر گمان کیسا؟ صوفیہ نے سنجیدگی سے کہا، تو پھر آپ اداس کیوں ہیں؟ وہ بولی، اداس میں نہیں تم تھی، آج جب سے کالج سے آئی ہو اسی طرح منہ لٹکا کر بیٹھی ہو، کھوئی کھوئی سی، کیا بات ہے؟ صوفیہ کی بات پر اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ کچھ نہیں آپی، ویسے ہی سر میں درد تھا۔ وہ مڑ کر تکیہ درست کرنے لگی۔ نہیں، یہ بات تو نہیں تھی، کوئی اور بات تھی، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس نے رک کر ایک پل کو اسے دیکھا۔ بتانے سے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، کیا پتا میرا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے، یا ہو سکتا ہے یہ وہم ہی ہو، بتانے سے دور ہو جائے۔ اس نے سوچا، آپی کوئی خاص بات نہیں، اگر آج کے زمانے میں آپ کو کہیں اپالو نظر آ جائے تو کیا کچھ دیر کے لیے آپ کے احساسات منجمد نہیں ہو جائیں گے؟ اس نے حتی الامکان لہجے کو ہلکا پھلکا بناتے ہوئے کہا، اپالو؟ یو مین سن گاڈ؟ تمہارا مطلب ہے سورج دیوتا؟ صوفیہ کچھ حیرت سے بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، تم نے کہاں سے دیکھ لیا اپالو؟ وہ دلچسپی سے بولی۔ کالج سے باہر یوں ہی نظر پڑ گئی آپی، اتنا مکمل مردانہ حسن، اف توبہ، میں تو جیسے دنگ سی رہ گئی، میں نے تو جھٹ سے اس کا نام اپالو رکھ دیا۔ وہ خواب سا منظر پھر اس کی آنکھوں کے آگے پھرنے لگا۔ صرف نام ہی رکھا یا؟ صوفیہ نے مسکراتے ہوئے اسے ٹٹولا۔ ایک حسین چہرہ دیکھا اور ایک نام رکھ دیا، اور پھر آپ سے شیئر کر لیا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب مجھے نیند آ رہی ہے، صبح کالج بھی جانا ہے۔ وہ تکیہ سیدھا کر کے لیٹتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے، سو جاؤ، اور ایسی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا کرتے۔ یہ دنیا ہے، یہاں رنگ رنگ کے لوگ ہیں، انسان کس کس چہرے کو رک کر دیکھے؟ صوفیہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، اور جو کوئی چہرہ کسی کے قدم جکڑ لے، بصارت گروی رکھ لے، زندگی سے ہر رنگ نچوڑ کر اسی ایک منظر میں بھر دے، تو پھر کوئی کیا کرے آپی؟ اس نے آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے بے بسی سے سوچا، پتہ نہیں صبح کب ہوگی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی۔ اگلا دن کالج میں بھی اس کا کچھ بے چین ہی گزرا، ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کچھ کھو گیا ہو اور نظریں اس کی تلاش میں بھٹک رہی ہوں۔ وہ چوتھے پیریڈ کے بعد ہی باہر آ گئی۔ ابھی تو 11:30 بھی نہیں ہوئے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے سوچا، ارے آمنہ، تم یہاں پھر رہی ہو؟ تم نے ایجوکیشن کا پیریڈ نہیں لیا؟ اور کب سے ندا نے اسے پکارا۔ نہیں، ویسے ہی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جا رہی ہوں۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے جواب دیا۔ اچھا، خیریت تو ہے؟ وہ اس کے برابر چلتے ہوئے بولی، ہاں بس ویسے ہی،
تم میری اٹینڈنس لگوا دینا۔ اسے خیال آیا تو اس نے ندا سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، دیکھو میں بھی پیریڈ لیتی ہوں یا نہیں۔ وہ تھرڈ ایئر کی آسماں اپنی انگیجمنٹ کی تصویریں لائی ہوئی ہے، بڑی زبردست ہے، میں تو وہ دیکھنے جا رہی ہوں، تم بھی چلو۔ اس نے آمنہ کو بھی دعوت دے ڈالی۔ نہیں شکریہ، میں تو گھر جا رہی ہوں۔ اس نے قدم کچھ تیز کیے۔ اوکے پھر خدا حافظ۔ ندا وہیں سے ہاتھ ہلاتے ہوئے پلٹ گئی۔ وہ خدا حافظ کہتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر وہ گیٹ کی روش پہ یوں ہی ٹہلتی رہی۔ یہ کیا حماقت ہے آمنہ، بھلا کوئی ایسے کرتا ہے؟ محض کسی کو دیکھا اور خود پر اختیار کھو بیٹھے۔ اس نے چلتے چلتے رک کر خود سے کہا، مگر جس سے کہا اسے شاید ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے رکے ہوئے قدم پھر گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ گیٹ سے باہر ابھی اکا دکا گاڑیاں کھڑی تھیں جن کے ڈرائیور بھی سستا رہے تھے۔ وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے اندر ہو کر گاؤن پہنا اور پھر حجاب پہن کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ باہر جھانک لیتی۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہو گئیں، مگر وہ اسے نظر نہ آیا۔ ایک گھنٹہ بعد بھیا اسے دور سے آتے دکھائی دیے۔ وہ گیٹ کے اندر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر ایسے ہی کھڑی رہی۔ اب گیٹ کے اطراف بھی رش بڑھ گیا تھا، لڑکیوں کا ہجوم اندر باہر تھا۔ آخر تھک کر وہ باہر نکل ہی آئی۔ سست قدموں کے ساتھ وہ گاڑی تک پہنچی۔ راستے میں وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ بھیا سے ڈانٹ بھی پڑی کہ وہ پورے 15 منٹ سے وہاں کھڑے ہیں۔ وہ خاموشی سے ان کی خفگی سہ گئی۔ پھر 3 دن اسی بے کلی سے گزرے۔ اسے اپنی حالت پر حیرانی ہو رہی تھی، کسی پل چین نہیں تھا۔ رات کو صبح کے انتظار میں گزار رہی تھی، اور جب اگلی دوپہر وہ کالج گیٹ پر اسے نظر نہ آتا تو وہ اگلے دن کی آس پر اپنے دل کو تسلیاں دینے لگتی۔ کیا میں اتنی کمزور ہوں کہ کسی کو دیکھا اور اپنا چین سکون غارت کر لیا؟ وہ اٹھتے بیٹھتے خود سے سوال کرتی۔ عجب سا محشر بدن کی دیواروں کے اندر برپا ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ چوتھے روز وہ اداس ملول سی گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ جب وہ اسے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے نظر آ گیا تو اسے لگا جیسے ارد گرد کی ساری چلتی پھرتی دنیا ساکت ہو گئی ہو، صرف وہ ایک زندہ وجود رہ گیا ہو۔ اسے لگا اس کا دل دھڑکتے ہوئے آنکھوں میں آ بسا ہے۔ کریم کلر کی کلف شدہ شرٹ اور بلیو جینز، وہ اس دن سے بھی زیادہ اسے اپنے دل سے قریب لگا، جیسے وہ اسے صدیوں سے جانتی ہو۔ وہ کوئی سحر تھا جس نے اس کی نظروں کو پتھر کر دیا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کر کے اب دروازے سے اس دن کی طرح ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ آج اس نے آنکھوں پر سن گلاسز چڑھا رکھے تھے، مگر اسے پتا تھا کہ سیاہ گلاسز کے پیچھے اس کی آنکھیں اس وقت کون سا شیڈ دے رہی ہوں گی۔ ارد گرد رش بڑھ رہا تھا، اسے ادھر سے ادھر دھکے لگ رہے تھے۔ وہ گیٹ کے اندر عین درمیان میں کھڑی تھی کہ دائیں طرف سے کسی اجرت کی ماری لڑکی نے اسے زور سے بائیں طرف دھکیلا اور اپنے لیے رستہ بنا لیا تو اسے ایک لمحے کو ہوش سا آ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر جلدی سے ہٹا لیے۔ وہ اسی طرح گاڑی سے ٹیک لگائے لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بے خبری کے عالم میں چلتی ہوئی گیٹ سے باہر آ گئی اور دیوار کے ساتھ اس دن کی طرح لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ساری حسیات آنکھوں میں سمٹ آئی تھیں۔ آمنہ، آمنہ، کس قدر ہورنک اور بے وقوف ہو تم! گھنٹے بھر سے ہارن بجا رہا ہوں، اتنا رش تھا، کتنی دیر سے تمہیں گیٹ کے پاس تلاش کر رہا تھا، اب میری اچانک نظر پڑی تو تم یہاں کھڑی تھی۔ بے وقوف لڑکی، میں نے تمہیں اتنی آوازیں دیں، پتہ نہیں کون سی دنیا میں پہنچی ہوئی ہو۔ بھیا کی دھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اچھل کر پلٹی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ان کی پھٹکار کے جواب میں وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ کیا بہری ہو گئی ہو؟ چلو اب یہاں سے۔ وہ دانت کچکچا کر غصے سے بولے تو وہ آہستگی سے چل پڑی۔ آگے واقعی بہت رش تھا، لگتا تھا گرلز کالج کے باہر میلہ لگا ہوا ہے۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے انہیں 5 منٹ لگ گئے۔ اور یہ تمہارا دماغ کیا خراب ہوا ہے جو گیٹ سے نکل کر اس کونے میں گھس کر کھڑی ہو جاتی ہو؟ اس دن بھی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ باہر نکل کر نہ کھڑی ہوا کرو، اچھا نہیں لگتا۔ پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا خلل آ گیا ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے وقت بھی مسلسل بڑبڑا رہے تھے اور وہ ان کی بڑبڑاہٹ سے بے نیاز کھڑکی سے باہر بھاگتی دوڑتی دنیا کو سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ دیوانگی ہے، وحشت اور پاگل پن؟ میرے اللہ مجھے بچا، میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے سر سیٹ کی پشت سے لگا دیا۔ چھوٹے چاچو کا فون آیا ہے شارجہ سے صبح کہ وہ لوگ 1-2 ماہ تک آ رہے ہیں پاکستان، اور اس بار وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ چاچو کہہ رہے تھے ان لوگوں نے شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ اب وہ ابا جی سے صوفیہ کا بہانہ نہیں سنیں گے۔ ویسے بھی سکندر بہت بےتاب ہو رہا ہے۔ وہ کچن میں چاول صاف کر رہی تھی جب نائلہ نے چائے کا پانی چولہے پر رکھتے ہوئے اسے سنایا۔ وہ تو پہلے ہی بے دلی سے کنکر چل رہی تھی، اب اس کے ہاتھ بالکل ہی رک گئے۔ وہ کتنی دیر یوں ہی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نائلہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر ریک سے مگ نکالنے لگی۔ بھابی، آپ ایک بار ابا جی اور بھیا کو بتا دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک صوفیہ آپی کا کہیں ہو نہیں جاتا میں شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ ان کو اکیلا چھوڑ کر اس گھر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔
یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے اور کوئی بھی مجھے اس بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتا، وہ ٹھوس لہجے میں کہہ رہی تھی۔ دوسرے، مجھے اپنا گریجویشن مکمل کرنا ہے۔ چاچو کے پاس بے تحاشا دولت ہے جس کی وجہ سے ان کے انڈر میٹرک بیٹے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں سونے چاندی کے ڈھیر پر علم کی ایک ڈگری کو ترجیح دیتی ہوں۔ آپ یہ بات ابا جی کو اچھی طرح میری طرف سے بتا دیجیے گا۔ نائلہ نے اس کے خطرناک حد تک سنجیدہ چہرے کو کچھ حیرت سے دیکھا۔ آمنہ، کیا تمہیں سکندر پسند نہیں ہے؟ وہ کچھ دیر بعد بولی۔ میں نے یہ کب کہا؟ اس نے کنکر نکال کر دور ہوا میں اچھالا۔ یہ بات کہنے کی تو نہیں ہوتی، میں محسوس کر رہی ہوں۔ بہت دفعہ مجھے ایسا لگا کہ تمہیں سکندر پسند نہیں ہے۔ تم اس کے ذکر کو، شادی کے ذکر کو یوں ہی یا تو ٹال دیتی ہو یا بات بدل دیتی ہو، مگر تمہاری آنکھیں سچ کہہ جاتی ہیں۔ بہت دفعہ میں نے سچ سے آنکھ چرانا چاہی ہے، لیکن آج تم مجھے ٹھیک ٹھیک بتا دو۔ وہ کرسی پر اس کے سامنے آ بیٹھی تو وہ چپ رہی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزر گئی۔ یہ ٹھیک ہے، شکل و صورت اور رنگ روپ کے لحاظ سے سکندر واقعی تمہارا ہم پلہ نہیں، لیکن گڑیا، مرد کے حسن و خوبصورتی کو کب اتنی اہمیت دی جاتی ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارا اپنا ہے، تمہیں خوش رکھے گا ہر لحاظ سے۔ اگر کوئی بات تمہارے ذہن میں ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہی تھی۔ اچھا، اگر ایسا ہو تو آپ کیا کریں گی؟ اس نے چاولوں کا تسلا میز پر رکھ دیا۔ وہ جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ میں تمہارا ذہن صاف کرنے کی کوشش کروں گی کہ میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے بنا چھانے پھٹکے گھر میں ہی اتنا اچھا ناپ کا رشتہ مل گیا ہے۔ سکندر گھر کا لڑکا ہے، ہم ہی میں سے ہے، ابا جی کا خون ہے، اس لیے شریف اور قابل اعتبار تو لازمی طور پر ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کئی سالوں سے شارجہ میں ہیں، یہاں بھی انہوں نے ڈیفنس میں گھر لیا ہے۔ شارجہ میں ان کی سونے کے زیورات کی 2 بڑی بڑی شاپس ہیں، وہاں کے سب سے مہنگے شاپنگ سینٹر ہیں۔ بے تحاشا دولت ہے۔ چاچو مجھ سے پیار کرتے ہیں، چاچی بھی بہت اچھی ہیں، اور سکندر بھی اپنے ماں باپ کی پسند پر نہ صرف راضی بلکہ دل سے میرا طلبگار ہے۔ وہ سانس لیے بغیر بولے چلی گئی۔ تو پھر انکار کی وجہ؟ نائلہ نے اس کے چپ ہوتے ہی فوراً کہا۔ بس میرا دل نہیں مانتا، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہہ کر کچھ چاول صاف کرنے شروع کر دیے۔ اسے میں تمہاری ناشکری ہی کہوں گی اور کچھ نہیں۔ جو محبت بھرے دلوں کی قدر نہیں کرتے وہ پچھتایا کرتے ہیں، اور میری دعا ہے کہ خدا نہ کرے کہ تم پر ایسا وقت آئے۔ میرا خیال ہے تمہیں یہ بات ناپسند ہے کہ سکندر زیادہ پڑھا لکھا نہیں، مگر آمنہ، تم اسے وہاں اپنی شاپ میں دیکھو کسٹمرز کو ڈیل کرتے ہوئے تو تم حیران رہ جاؤ کہ یہ بندہ انڈر میٹرک ہے، بہت ویل مینرڈ ہے وہ، اور آج کل مینرز ایجوکیشن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم پچھلے سال جب شارجہ گئے تھے چاچو سے ملنے تو یقین کرو ان کا رہن سہن اتنا نفیس اور مہذب تھا، ہم حیران رہ گئے تھے، اور میں نے دل سے دعا کی تھی کہ تم اس گھر میں آؤ۔ نائلہ دھیرے دھیرے سے اس کا برین واش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے سنتی رہی۔ یہی باتیں اگر نائلہ بھابھی 5 روز پہلے کہہ دیتی تو شاید، اس نے کچھ افسردگی سے سوچا، مگر نہیں، یہ باتیں تو انہوں نے اس وقت بھی کہی تھی جب وہ پچھلے سال شارجہ چاچو کی فیملی سے مل کر آئی تھیں۔ بہرحال تمہیں اپنا مائنڈ میک اپ کر لینا چاہیے کہ یو ہیو ٹو میری ہیئر، تمہیں یہی شادی کرنی ہے۔ تمہیں اپنے گھر کی روایتوں کا بھی اب پتہ ہے، اور زمانے کے حالات کا بھی، اور تمہاری تعلیم بھی محض تمہاری ضد اور خواہش کا نتیجہ ہے، ورنہ ابا جی کب چاہتے تھے کہ تمہیں میٹرک کے بعد آگے پڑھایا جائے۔ کاش وہ میری بات نہ مانتے، آپی نے بھی تو ان کا کہا مانا تھا۔ میٹرک کے بعد آرام سے گھر بیٹھ گئی تھی، پھر میرے آگے وہ کیوں ہار گئے؟ شاید اپنی اولاد انسان کو یوں ہی ہرا دیتی ہے۔ اگر ایسا ہے کہ ابا جی کو مجھ سے بہت محبت ہے تو انہیں میری خواہش کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک دم سے اس کے اندر طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ یہ میری ضد نہیں بھابھی، حق تھا جو انہیں دینا ہی پڑتا۔ علم حاصل کرنا بھی تو فرائض میں شامل ہے، اور ابا جی جیسے فرض شناس انسان کسی فرض کے انجام دہی میں کوتاہی کریں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے ضد کر ڈالی۔ اس نے تقریباً 3 سال بعد اپنے پڑھنے کی ضد کی وجہ بتائی تو نائلہ ہنس پڑی۔ ہاں، ایک تم ہی تو رہ گئی ہو ابا جی کو ان کے فرائض کی یاد دہانی کروانے والی۔ وہ چائے مگوں میں ڈالتے ہوئے بولی۔ بالکل۔ وہ اٹھ کر چاول بھگونے لگی۔ بھابھی، وہ جو اس دن لوگ آئے تھے، دبئی والے چھچورے، انہوں نے کیا کہا؟ اسے ایک دم یاد آیا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ کیا کہنا تھا انہوں نے؟ فضول سے لوگ تھے، پتہ نہیں کہاں کے سید زادے تھے، مجھے تو میراثی لگ رہے تھے، نو دولتیے۔ کہتی ہیں لڑکی تو اچھی ہے پر ہمارے لڑکے کی جوڑ کی نہیں، عمر میں بڑی ہے، ان کا لڑکا فیڈر پیتا ہے نا۔ نائلہ کو انکار کے اس بھونڈے جواز پر بہت غصہ آیا تھا۔ ابا جی اور بھیا کو بھی تو سوچ سمجھ کر لوگوں کو گھر بلانا چاہیے، ہر گاڑی کوٹھی والا خاندانی نہیں ہوتا، ان کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ اس نے ٹیپ بند کرتے ہوئے کہا۔ تم سمجھا دینا بی اماں کہ خاندانی اور بے خاندانی کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ نائلہ نے مگ ٹیبل پر رکھے۔
ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے، انہیں طلب ہے جو کوئی رائے دیتا ہے، کہیں راہ سمجھاتا ہے۔ وہ دیوانہ وار اس طرف لپکتے ہیں، لیکن یہ کام واقعی خدا کے کرنے کے ہیں۔ بندہ صرف دعا کر سکتا ہے، آرزو کر سکتا ہے یا اچھی امید کر سکتا ہے۔ تم صوفیہ کو آواز دو، آ کر چائے پی لے، کپڑے پریس کر رہی تھی وہ۔ نائلہ بیٹھتے ہوئے بولی، بھابی کیا صرف اچھی امید رکھنے سے انسان کے خواب حقیقت بن جاتے ہیں؟ وہ سوچ کر بولی، اچھی امید رکھنے والا انسان کبھی بھی حقیقت سے گھبراتا نہیں۔ وہ تلخ سے تلخ حقیقت کا سامنا بھی خوش اسلوبی سے کرتا ہے تو اس کے خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔ نائلہ نے شاید اسے ٹالا تھا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، سر پر کڑکتی دھوپ ہو اور بندہ بارش کا سوچ سوچ کر اس دھوپ میں بادل کا ٹکڑا تلاشتا رہے۔ یہ خوش امیدی نہیں، بے وقوفی اور حماقت ہے۔ نہیں، اسی کو آپٹیمیشنز رجائیت پسندی کہتے ہیں کہ جتنی کڑکتی دھوپ ہوگی اتنا ہی بارش کا امکان زیادہ ہوگا، جتنا انسان دھوپ سے گریزاں ہوگا اتنا ہی موسم طویل ہو جائے گا۔ خوشگمانی سفر کی آدھی صعوبتیں کاٹ دیتی ہے۔ محض تصورات کی بنا پر محل کھڑے کرو اور جب وہ حقیقت کی دھوپ میں پگھل کر موم کی طرح بہنے لگیں تو پھر کھڑے ہو کر ان کا ماتم کرو۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا، حالات بہت کڑے ہیں، مشکل ہیں، دشوار ہیں، تم ان کے بارے میں سوچ سوچ کر شاید پاگل ہو جاؤ، لیکن اگر تم یہ سوچو کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس سے اچھا وقت یقیناً آئے گا، اور اگر نہ بھی آیا تو اس کے ساتھ سمجھوتے کی کوئی صورت نکل آئے گی، تو یقین کرو وہ کٹھن وقت کبھی اتنی تکلیف نہیں دے گا جتنی اس کو سوچ سوچ کر ملے گی۔ وہ خاموشی سے نائلہ کو دیکھنے لگی۔ کیا فضول کی بحث میں الجھا دیا ہے تم نے؟ صوفیہ کو آواز دو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نائلہ نے اس کی گمسم شکل دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر صوفیہ کو بلانے چل دی۔ ان دنوں اس کی پڑھائی میں دلچسپی صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ صبح کالج یوں کتابیں لے کر جاتی جیسے کوئی بوجھ لے کر جا رہی ہو، اور کلاس میں پیریڈز کے دوران اس کی نظریں کتاب اور ٹیچر کی بجائے بار بار گھڑی کی سوئیوں کی طرف رہتی کہ کب 11 بجے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گیٹ کی طرف بھاگے۔ کئی بار ایسا ہوا لیکچر کے دوران ٹیچر نے اسے کھڑا کر کے کوئی سوال کیا تو وہ محض حیران سی نظروں سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئی، حالانکہ وہ اپنی کلاس کی بہترین نہ صحیح مگر پھر بھی لائق طالبات میں شمار ہوتی تھی۔ ایسی اسٹوڈنٹ جو کلاس میں موجود ہوتے ہوئے پوری طرح سے متوجہ ہوتی ہیں مگر ذہنی طور پر وہ بالکل غیر حاضر ہوتی ہیں۔ 2-3 بار اسے ڈانٹ بھی پڑی، اس کے دوستوں نے بھی اس کی غیر حاضر دماغی پر کچھ تعجب کا اظہار کیا۔ کیا واقعی میرے چہرے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا، شاید ایسا ہی ہو، لیکن میں کیا کروں؟ میرے تو کچھ بس میں نہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اس اجنبی نے مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے؟ میں اپنے آگے بے بس ہو گئی ہوں، میں کس سے کہوں؟ احساس بے بسی سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس سے ذرا پرے 4 لڑکیاں کھڑی باتیں کر رہی تھیں، بلکہ باتیں کم کر رہی تھیں، ہنس زیادہ رہی تھیں، یوں ہی بات بے بات ہنسی جا رہی تھیں۔ ان کے خوشباش چہرے دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا، یہ میں نے کیا کر لیا ہے؟ اور آہستگی سے گیٹ کی طرف بڑھی، کالج کی دیوار کے ساتھ اور سامنے دور تک اس نے نگاہ دوڑائی۔ اسے اپنا گوہر مقصود کہیں نظر نہ آیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی، پھر کتنی دیر گزر گئی۔ وہ وقفے وقفے سے باہر جھانکتی رہی مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ بالآخر بھیا اسے لینے آ پہنچے۔ وہ پزمردہ دل کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کی گاڑی رینگنے لگی۔ جب وہ اسے گاڑی میں سامنے سے آتا دکھائی دیا تو جیسے پل بھر میں اس کا دل کسی کلی کی طرح کھل اٹھا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ایک ٹک اسے دیکھنے لگی، مگر یہ منظر تو چند لمحوں کا تھا، اور جب اس کی گاڑی کھڑکی کے پاس سے گزری تو دمشق کا مسحور کن جھونکا اس کے سانسوں سے ٹکرایا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا مگر وہ اسی طرح سامنے لڑکی کی طرف متوجہ تھا، اور پھر اگلے ہی پل وہ آگے نکل گیا۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑ لی۔ اسے احساس نہ ہوا کہ بھیا اسے کڑی نظروں سے گھور رہے تھے۔ یہ ادھوری ملاقاتیں، یہ ادھورے مناظر اس کے اندر کی پیاس کچھ اور بھڑکا رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے اندر کوئی آگ سلگ رہی ہو، گیلی لکڑی کی طرح بارشوں کے موسم میں، اور اس کا دھواں اس کی آنکھوں کو پانیوں سے بھر رہا ہو، اور وہ پاگلوں کی طرح اس سلگتی آنچ کو بھڑکانے کے لیے آنکھ کے پانی کی پرواہ کیے بغیر اندھا دھند پھونکے مارتی جا رہی ہو، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ یہ شعلے کبھی نہیں بھڑکیں گے، یہ آگ کبھی نہیں جلے گی۔ اگر جل گئی تو پھر بہت کچھ ساتھ میں جل جائے گا، یا پھر شاید کچھ بھی نہ بچ سکے گا، سب کچھ اسی شعلے کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر بھی وہ دیوانہ وار آگ کو جلانے کے جتن کر رہی تھی۔ ثنا کا دوبارہ فون آ چکا ہے اس ہفتے، اب وہ شادی کے لیے اصرار کر رہا ہے۔ میں اسے کب تک ٹالوں گی؟ حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں، اس کا بھی مسئلہ ہے۔ صوفیہ جتنی میری بیٹی ہے اس کی بھی اتنی ہی ہے، پھر بھی وہ انجان بنا ہوا ہے۔ ابا جی سٹنگ روم میں بیٹھے بھیا سے باتیں کر رہے تھے۔ کمرے کے کھلے دروازے سے آواز باہر آ رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ ابا جی، اب چاچو بھی کیا کریں، انہوں نے اتنی دور سے فیملی سمیت آنا ہے۔
اب بار بار اس طرح آنا کتنا مشکل ہے، پھر وہاں ان کا کاروبار ہے، وہ ایک دن کے لیے شاپ بند کر دیں تو لاکھوں کا نقصان ہو جائے۔ میرا تو خیال ہے کہ اب آپ انہیں ہاں کہہ ہی دیں۔ وہ جو فون پر تاریخ مانگ رہے ہیں ان کے مشورے سے اور گھر والوں کی صلاح سے، میرا خیال ہے انہیں تاریخ دے ہی دیں۔ معاملے کو لٹکانے سے فائدہ، باقی رہا دوسرا مسئلہ، اس کا بھی اللہ مالک ہے۔ بھیا نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ سست ہاتھوں سے سینٹرل ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا، ابھی آمنہ کی گریجویشن میں سال ڈیڑھ سال ہے، وہ ذرا صبر کر لے۔ ایسا کون سا ہم بھاگے جا رہے ہیں، صوفیہ کا دل برا ہوگا، پھر آمنہ اسے پورے 6 برس چھوٹی ہے۔ اگر ثنا 1-2 سال انتظار کر لے تو اس دوران اللہ ضرور کوئی نہ کوئی سبب لگا ہی دے گا۔ مجھے پورا یقین ہے، میں ثنا سے بات کروں گا، وہ مصمم ارادے سے بولے۔ ابا جی، آپ کو سریا چاچی کا تو پتہ ہے، ان کا میکہ سارا لڑکیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہاں تو ایک صوفیہ ہے، وہاں پتہ نہیں اس جیسی کتنی ہے۔ ہماری طرف سے ذرا سی حیل و حجت ان کے لیے بہانہ بن جائے گی۔ مجھے یہی بات چاچو نے اشارتاً 2-3 بار کہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے سکندر ماں کا کتنا دیوانہ ہے۔ ابھی تو چاچو کا زور ہے اور وہ چاچو سے ڈرتا ہے۔ اگر ہم نے دیر کی تو 1-2 سالوں میں خدا جانے حالات کیا رخ اختیار کر لیں۔ چاچو کو انجائنا کی تکلیف ہے، پھر خدا نخواستہ صوفیہ کے ساتھ ایسا کوئی اور مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں۔ بھیا کی باتوں میں واقعی وزن تھا۔ ابا جی چپ کر گئے۔ تم بھی ٹھیک کہتے ہو، وہ کافی دیر بعد پرسوچ انداز میں بولے۔ ابا جی، صوفیہ کا اللہ مالک ہے، وہ ہمیں آمنہ ہی کی طرح پیاری ہے، یقیناً اللہ نے اس کا نصیب بہت اچھا بنایا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے، آپ فکر نہ کریں، ہو سکتا ہے آمنہ کی شادی کے دوران ہی کوئی اچھا پرپوزل آ جائے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ چاچو کو ٹالے نہیں، وہ جو کہتے ہیں ان کی بات مان لیں اور تاریخ دے دیں۔ آمنہ کا گریجویشن ہوتا رہے گا بعد میں، ویسے بھی اس کے لیے جتنی تعلیم ضروری ہے وہ تو اس نے حاصل کر ہی لی ہے۔ اب ہمیں اپنی طرف سے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بھیا پوری طرح تیار تھے۔ تمہیں پتہ ہے تعلیم کے متعلق اس کا جنون، کتنی ضد سے اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ ابا جی کو لاڈلی بیٹی کے ارمان کا خیال ستانے لگا۔ ابا جی، 2 سال تو اس نے پڑھ ہی لیا ہے نا، آگے اگر شوق ہوگا تو پرائیویٹ امتحان دے لے گی، وہاں اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ چاچو کتنے اچھے ہیں اور سکندر اتنا کوآپریٹو ہے۔ آپ بس خود کو ذہنی طور پر تیار کریں، باقی خدا پر چھوڑ دیں۔ بھیا کے پاس ہر بات کا جواب تیار تھا۔ پھر نائلہ سے مشورہ کرو، اپنے گھر کی تیاری کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ۔ اب ثناء اللہ کا فون آئے گا تو میں بات کروں گا۔ ابا جی نے رضامندی سے کہا تو اسے لگا کمرے میں ایک دم سے حبس بڑھ گیا ہے۔ وہ ڈسٹر وہیں چھوڑ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پچھلا صحن عبور کر کے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی جب صوفیہ نے اسے پکارا۔ آپی، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس نے مڑے بغیر جواب دیا اور تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ اس کے اندر یکایک کسی آندھی بگولے کی طرح طوفان سا اٹھا تھا، اور اس غبار کو باہر نکالنے کے لیے ٹیرس سب سے موزوں جگہ تھی۔ وہ چھت پر پڑی اکلوتی کرسی پر بیٹھ کر دھواں دھار رونے لگی۔ ہاں ہاں ثنا، تم آ جاؤ، ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں، جب تم کہو۔ ابا جی کی آواز ٹی وی لانچ سے صاف آ رہی تھی۔ تیاری کی تم فکر نہ کرو، ہماری تیاری مکمل ہے، جب بھی تم کہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر وہ دوسری طرف کی بات سننے لگے۔ اچھا، سب کو ایک ساتھ آنا ہے؟ نہیں تو سکندر کو بھی ساتھ لے آؤ نا۔ ہاں، کام کا مسئلہ ہو جائے گا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ اچھا، تو پھر کب کا ارادہ ہے؟ نومبر کا آخری ہفتہ یا دسمبر کا پہلا ہفتہ؟ ٹھیک، تاریخ تو جب تم آؤ گے فوراً رکھ لیں گے، دسمبر یا جنوری کی جو تم کہو گے۔ ابا جی بھیا کا سکھایا ہوا سبق اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ ابھی تو مہینہ 1.5 مہینہ ہے، کیا پتا اللہ میری بچی کا بھی کہیں سبب لگا دے تو میں دونوں کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ان کی آواز کچھ مدھم ہو گئی تھی، اور کتاب پڑھتی صوفیہ اور بھی کتاب پر جھک گئی۔ چلو ٹھیک ہے، باقی کا پروگرام تم اگلے فون پر بتا دینا، ہم انشاءاللہ تیار ہیں، باقی جو اللہ کو منظور۔ بھابھی اور بچوں کو میرا سلام دینا۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ آپی یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے کچھ دیر خود پر ضبط کیا اور پھر کتاب زور سے بند کرتے ہوئے کچھ غصے سے بولی۔ کیا مطلب؟ کیسا مذاق؟ صوفیہ نے صفحے کا کونا موڑتے ہوئے کچھ حیرانی سے پوچھا۔ یہی آپ نے سنا نہیں ابا جی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ چیخ کر بولی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ بھئی چاچو سے بات کر رہے تھے کہ اب آمنہ بی بی کو پیا دے سدھار دیا جائے۔ صوفیہ نے مسکرا کر کہا۔ پلیز آپی، یہ مذاق میرے ساتھ نہ کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر بیزاری سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسا مذاق؟ بھئی یہ مذاق کب ہے؟ یہ تو بڑی سیریس گفتگو تھی جو ابھی تایا جی اور چاچو کے درمیان ہو رہی تھی۔ صوفیہ بولی۔ آپی، آپ بھی یہ چاہتی ہیں؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ یہی سب۔ وہ سچ مچ رو پڑی۔ مینا میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ڈیئر، یہ سب تو ایک دن ہونا ہی تھا، آج نہیں تو کل، اس ماہ نہیں تو اگلے ماہ، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ صوفیہ اس کے پاس آ بیٹھی اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے پیار سے بولی۔ آپی، مجھے پڑھنا ہے، BA تو کر لینے دیں، میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔
وہ بے ربط سے انداز میں بولی، مینا کب سے تو یہ بات چل رہی ہے، تمہیں معلوم تو ہے سب۔ تایا جی نے تمہیں بڑی مشکل سے انٹر کی اجازت دی تھی، پھر تمہاری ضد، پھر تھرڈ ایئر میں بھی داخلہ لینے دیا، مگر اب چاچو کے اصرار پر، اور پھر یہ کام تو سال ڈیڑھ سال بعد بھی تو ہونا ہی ہے۔ بہتر ہے اگر وہ لوگ اتنی چاہت کر رہے ہیں تو ان کی بات مانی جائے، صوفیہ نے اسے سمجھایا۔ ان کی چاہت کی فکر ہے سب کو، میری کوئی فکر نہیں۔ آنسو خواہ خواہ ہی بہہ چلے آ رہے تھے۔ بے وقوف، ساری تمہاری ہی تو فکر ہے، سب تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ابا جی، بھیا، چاچو اور پھر سکندر بھی۔ صوفیہ نے اسے بہلایا۔ نہیں، انہیں اپنی فکر ہے بس، کہ میرا یہاں نہ ہوا تو میں بھی ان پر بوجھ بن جاؤں گی۔ کیا بچوں کی سی باتیں کرتی ہو؟ تمہارا یہاں کیوں نہ ہو؟ بھئی بچپن سے تمہاری بات طے ہے یہاں۔ تو پھر؟ صوفیہ کو جھنجھلا کر بولی، مجھ سے پوچھا کسی نے؟ بچپن میں ہی سب کچھ طے کر لیا، کیا میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں تھی؟ تمہاری رائے؟ صوفیہ جیسے سوچ میں پڑ گئی۔ تمہاری رائے کہ اپنے والدین سے مختلف ہوگی؟ اور پھر گڑیا، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے جو تم اعتراض کر رہی ہو؟ بہت سال پہلے کی بات ہے، تمہیں علم تو تھا سب، پھر پہلے کیوں نہیں بولی؟ کیا بولتی بھلا؟ منہ پھاڑ کر کہتی کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ وہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، کیوں پسند نہیں ہے بھلا؟ صوفیہ نے کچھ ناگواری سے پوچھا۔ کیوں پسند ہو بھلا وہ سنیارا؟ مجھے نہیں پسند ایسے لوگ، سونے چاندی کو تولتے پرکھتے لوگوں کو بھی اس پیمانے میں تولنے لگتے ہیں۔ وہ بے خوفی سے بولی، اچھا نام دیا ہے تم نے سکندر سنیارا۔ ہاں، صوفیہ ہنسی۔ خیر تمہارا یہ اعتراض مسترد کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو صرف سیٹ پر بیٹھتا ہے، کام تو کاریگر کرتے ہیں۔ وہ نہیں، ویسے بھی ہنر کوئی عیب نہیں ہے، ہاتھ سے کام کرنا تو شیوائے پیغمبری ہے۔ ہاں، ساری نیکیاں، ساری سنتیں یہیں آ کر پوری ہوتی ہیں۔ وہ جل کر بولی، میں اتنی دور جاؤں گی؟ وہ کچھ سوچ کر بولی، ہاں نہ جانا، یہیں رہ پڑنا ان کے ڈیفنس والے گھر میں۔ چاچی بھی مستقل یہیں آ رہی ہیں، انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں ہے، اس لیے تم بھی ان کے ساتھ رہ لینا کچھ ماہ بعد یہاں۔ صوفیہ نے اس کا دوسرا اعتراض بھی مسترد کر دیا، اور میری پڑھائی؟ جب یہاں رہو گی تو پڑھائی بھی جاری رکھ لینا، اس میں کیا مشکل ہے؟ اب تو ویسے سال کی مدت رہ گئی ہے تمہارے ایگزامز میں۔ آپی، میں آپ کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ صوفیہ کی گودی میں لیٹ گئی۔ پگلی، میں اکیلی کب ہوں؟ سب میرے ساتھ ہیں، اور یہ تو سب کے ساتھ ایک دن ہونا ہی ہوتا ہے، کوئی ہمیشہ ساتھ کب رہا ہے؟ اس نے پیار سے اس کی پیشانی سے بال سمیٹتے ہوئے کہا، آپی، آپ میں اور مجھ میں صرف 6 سال کا ہی تو فرق ہے، اور سکندر مجھ سے صرف سال بڑا ہے، میں تو ابھی… وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے صوفیہ کی شکل دیکھنے لگی۔ ہاں کیا؟ اس کے چپ رہنے پر صوفیہ نے پوچھا، آپی، اگر آپ کی سکندر سے ہو جائے، آپی زیادہ فرق تو نہیں ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، آمنہ۔ صوفیہ غصے سے بولی، آپی میں نے کچھ غلط نہیں کہا، آخر یہ بھی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر عورت مرد سے 2-4 سال بڑی ہو تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ وہ اسی بے خوفی سے بولی، بس خاموش ہو جاؤ، آگے ایک لفظ نہ کہنا، ورنہ… وہ چپ کر گئی، اور سو جاؤ۔ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے وہ اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ کیوں اب کیوں نہیں کہتی کہ ہاں یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمیں اس کی بھی پیروی کرنی چاہیے؟ آمنہ خاموش ہو جاؤ، صوفیہ شدید غصے سے بولی۔ تو پھر ایک صورت اور بھی ہے، وہ غور سے صوفیہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ صوفیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، ہم دونوں کون سا سگی بہنیں ہیں، اگر ہم دونوں کا ہی سکندر سے… آمنہ! صوفیہ نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر غصے سے اس کا کانپتا بدن دیکھنے لگی۔ اتنی انسلٹ مت کرو میری کہ میں اپنی نظروں سے گر جاؤں۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے میں بوجھ ہوں، سب کو میرا احساس ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس طرح مجھے ذلیل کرو۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اپنی جگہ سے ہلنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ صوفیہ کچھ دیر ہلکی ہلکی سسکیوں سے روتی رہی، پھر بستر پر دوسری طرف منہ موڑ کر لیٹ گئی۔ وہ احساس ندامت میں گھری اسے روتا دیکھتی رہی۔ جب کافی دیر گزر گئی وہ اسی طرح روتی رہی تو اس سے برداشت نہ ہوا تو وہ اٹھ کر اس کے بستر پر جا بیٹھی۔ آپی، صوفیہ آپی پلیز مجھے معاف کر دیں، آئی ایم سوری، آپ ہرٹ ہوئیں۔ خدا کی قسم میرا ایسا ارادہ نہیں تھا، میں نے بالکل سچے دل سے یہ بات کی تھی، اور مجھے اس پر ندامت بھی کوئی نہیں۔ ندامت ہے تو اس بات پر کہ آپ کو برا لگا، آپ نے میرے خلوص پر شک کیا۔ وہ اس کے کندھے پر جھک کر بولی۔ وہ خاموش رہی۔ آپی پلیز، آئی ایم سوری، اچھا چلیں میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں پلیز۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کرنے لگی۔ آمنہ سو جاؤ جا کر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، ایسے کیسے سو جاؤں؟ میری آپی، میری دوست مجھ سے ناراض ہو اور میں سو جاؤں جا کر؟ وہ لاڈ سے اس کا ماتھا چوم کر بولی، آپی ڈیئر، صوفیہ آپی معاف کر دینا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی، یہ لے میں کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ لیے۔ صوفیہ اسی طرح لیٹی رہی۔ آپی میرے ہاتھ تھک گئے ہیں پلیز۔
وہ کچھ دیر کے انتظار کے بعد بولی، اوفو اپی میں تھک گئی ہوں، میری سزا ختم کریں۔ تمہیں کسی نے سزا نہیں دی ہے۔ صوفیہ سیدھی ہو گئی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیے۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، سب کے ہاتھوں میں تو پتھر ہیں، تم نے پھول مارا تو مجھے لگا یہ بھی پتھر ہی ہے۔ وہ دھیمی آواز میں کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ شاعری؟ وہ چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ اور مجھے سب کے ساتھ شامل نہ کریں، میں سب نہیں ہوں، وہ منہ بنا کر بولی۔ ایک شرط پر نہیں کروں گی۔ صوفیہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کون سی شرط؟ اگر تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی جو میں پوچھوں گی۔ کیا؟ وہ متوجہ تھی۔ پہلے وعدہ کرو۔ صوفیہ نے ہاتھ آگے کیا۔ وعدہ؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تم شادی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ اور دوسرے تمہیں آج کل ہوا کیا ہے؟ کیوں اس طرح کھوئی کھوئی سی رہتی ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ شادی تو ابھی میرا کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، اور کھوئی کھوئی بھلا کب ہوں؟ وہ کھسیا کر بولی۔ مینا وعدہ کیا ہے تم نے؟ صوفیہ نے اسے دھمکایا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بولو نا، صوفیہ اس کی خاموشی پر بولی۔ کیا بولوں؟ وہ کچھ بے بسی سے بولی۔ جو دل میں ہے کہہ دو، اس سے کیا ہوگا؟ وہ ہتھیلی کو غور سے دیکھتے ہوئے یوں ہی ہنسی۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گی کہ اس سے کیا ہوگا، تم بولو تو، وہ اصرار سے بولی۔ آپی آپی وہ پھر چپ کر گئی۔ ہوں میں سن رہی ہوں آپی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آپی، میرا اپنا آپ میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ سر جھکا کر بے بسی سے بولی۔ ہوں آپی، پہلے دن سے جب سے اس کو دیکھا ہے آپی، مجھے اپنا ہوش نہیں، اس کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آتا، میں کیا کروں؟ وہ اعتراف شکست کرتے ہوئے رو پڑی۔ جان کیا کہہ رہی ہو؟ کس کے بارے میں؟ کوئی پسند آ گیا ہے تمہیں؟ صوفیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے بولی۔ آپی ایسا کیسے ہو گیا؟ آپی میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ ایسا تو میں نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ عجیب سا پچھتاوا اس کی آنکھوں سے جھانک رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی نہ، صوفیہ بے قراری سے بولی۔ آپی وہ کالج گیٹ کے باہر کسی کو لینے آتا ہے، اور جب میں اسے دیکھتی ہوں تو پھر جیسے کچھ اور دیکھنے کی، چاہنے کی، سوچنے کی تمنا نہیں رہتی، بس یہی دل چاہتا ہے کہ صرف اسی کو دیکھتی رہوں۔ اس کی آواز جیسے کسی گہرائی سے آ رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ صوفیہ خوفزدہ آواز میں بولی۔ پتہ نہیں کون ہے وہ، مجھے تو اس کا نام بھی پتہ نہیں، اور میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں نے بہت تمنا نہیں کی، صرف اسے دیکھنے کی اور دیکھتے رہنے کی۔ عجیب سی خواہش نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے، میں کیا کروں؟ اس کی سیاہ بھنورا سی آنکھوں میں احساس بے بسی اس قدر شدید تھی کہ صوفیہ کا دل چاہا اس کو اپنے اندر چھپا لے۔ گڑیا یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تم نے ان راہوں پر نہیں چلنا، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے پھر؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ آپی میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، سب کچھ خود بخود ہو گیا۔ وہ گیلی پلکیں جھپک جھپک کر بولی۔ نہیں، سب کچھ خود بخود نہیں ہوا۔ جو تمہیں اپنی پہلی نظر کے گھائل ہونے کا علم ہوا تھا تو تم نے دوسری نظر ارادتاً کیوں ڈالی؟ جب تمہیں اپنی نظر کے بھٹکنے کا علم ہو گیا تھا تو تم نے اپنی دوسری نظر پر پہرے کیوں نہ بٹھائے؟ اسے اس طرف جانے سے کیوں نہ روکا؟ کیوں تم خواہش کے پیچھے سرپٹ بھاگ نکلی؟ سب کچھ جانتے بوجھتے تم نے خود کو اس جلتی بھٹی میں کیوں پھینکا ہے؟ اس میں تمہارا قصور؟ وہ زور دے کر بولی۔ ایک بار، دو بار تم نے خود اس پیاس کے صحرا کو بھڑکایا، خود اس آگ کو سلگایا، اب کیوں روتی ہو؟ کانٹوں میں خوشبو نہیں ہوتی، پھر تم نے یہ آس کیوں لگائی؟ وہ تلخی سے بولتی گئی۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ صرف مردوں کو ہی نہیں، عورتوں کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تمہیں پردہ کرانے کا اور کیا مقصد تھا کہ اپنے جسم کو چھپا کر تم اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑ دو؟ اور اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اور تم بھول گئی وہ حدیث کہ جس میں ایک نابینا صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس بیٹھی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیا، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ تو نابینا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی نابینا ہو۔ اس سے بڑھ کر انسانی نگاہوں سے پھیلنے والی خرابی کی اور کیا وضاحت ہوگی؟ پھر بھی تم نے یہ سب کیا، کون تھا وہ؟ کچھ دیر بعد صوفیہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون تھا وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اگر آج کی دنیا میں آپ کو اپالو نظر آ جائے تو آپ کے احساسات کچھ دیر کے لیے منجمد ہوں گے نا، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ دکھ سے ہنسی۔ اتنے ماہ سے تم یہ خود ہی مینا؟ صوفیہ رنج سے بولی۔ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ اب تو بتا دیا ہے، اب آپ نے کیا کر لیا بھلا؟ وہ جیسے ٹوٹ کر بولی۔ میں کیا کر سکتی ہوں سوائے تمہارے حق میں دعا کرنے کے کہ خدا تمہیں صبر اور سکون دے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سو جاؤ، اب رات کافی گہری ہو گئی ہے، وہ کہتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی تو آمنہ اٹھ کر اپنے بستر پر آ گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ رات بھر اسے ٹھیک سے نیند نہیں آئی، بس بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی اور ہر کروٹ پر بے کلی کا احساس سا ہو جاتا، اور صوفیہ رات بھر اسی کی طرف کروٹ لے کر سکون سے سوتی رہی۔ کم از کم اسے ایسا ہی لگا کہ وہ سکون سے سو رہی ہے۔ ذرا دیر کو اس کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھل گئی۔ صوفیہ اپنے بستر پر نہیں تھی،
उसने यूं ही सीधा होकर दाएं तरफ देखा। वो जाए नमाज पर खड़ी तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। क्योंकि फजर की नमाज का तो अभी वक्त नहीं हुआ था। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर आंखों पर बाजू रख लिया। पता नहीं आपी के अंदर इतना सुकून, इतना ठहराव कहाँ से आया। जब सोफिया उनके घर आई अपने वालिदैन की हादसाती मौत के बाद, तो उसकी अम्मी के इंतकाल को साल भर हो चला था और वह बमुश्किल 7-8 साल की थी। उसे अम्मी के साथ सोने की आदत थी और साल गुजरने के बावजूद वो अभी तक संभल नहीं सकी थी। और उस वक्त तो भैया की शादी भी नहीं हुई थी। उनका घर साल भर में ही कैसे बिखर कर रह गया था। मुलाजमा के हाथों के पके बदजायका खाने खा खा कर अब्बा जी और भैया उकता चुके थे और उसे खुद अक्सर गंदे यूनिफॉर्म में स्कूल जाना पड़ता था। अब्बा जी और भैया के कपड़े अलमारियों में हमेशा बेतरतीब रहते। पूरा घर बदनज़मी का शिकार हो चुका था। जब अल्लाह ने सोफिया को इतनी बड़ी महरूमी देकर उनके घर किसी मोहब्बत की सूरत भेज दिया, वो अपना इतना बड़ा सदमा भूलकर इस बिखरे घर को समेटने में लग गई। हालांकि खुद उसकी उम्र उस वक़्त बमुश्किल 15-16 साल थी और अगले साल मैट्रिक करते ही अब्बा जी ने उसे घर बिठा लिया, तो वो सिर्फ घर की होकर रह गई। और आमना को तो उसने इतना प्यार दिया जितना शायद उसकी कोई सगी बहन भी ना दे सकती। फिर नायला भाभी के आते ही सोफिया ने अपनी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। प्राइवेट, इंटर और फिर बीए, और अब एमए का इम्तहान देकर बैठी थी। देखने में वो बिल्कुल बेहिस लगती थी, मगर ये आमना जानती थी कि वो छोटे से छोटे गम को भी कितनी शिद्दत से महसूस करती थी। पाबंदी से नमाज और तहज्जुद पढ़ती थी और आमना उसकी सख्त तंबीह के बावजूद अक्सर नमाजें खा जाती थी बीच में से। पता नहीं अल्लाह ने आपी के खमीर को कौन सी मट्टी से उठाया है कि उन पर किसी भी मुश्किल और परेशानी का असर नहीं होता। ये आखिरी बात जो वो हर बार उनके बारे में सोचा करती थी, आज फिर सोच बैठी। आमना उठकर नमाज पढ़ लो, वक्त हो गया है नमाज का। सोफिया की आवाज़ पर वो चौंकी, मगर उन्होंने बाजू न हटाया। उठ जाओ, उठकर नमाज पढ़ो और खुदा से सुकून मांगो। इंसान की मोहब्बत जब दिलों में आती है तो ये दिलों को बेकरार और बेसुकून करती है, और खुदा की मोहब्बत जब दिल में घर करती है ये सुकून देती है, करार देती है। उठकर उससे अपने दिल का करार मांगो। उठो मेरी गुड़िया। वो उसके पास बैठी बड़े प्यार से उसे उठा रही थी। वो खामोशी से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फिर 2-3 दिन इसी तरह खामोशी से गुजर गए। इन दोनों में बातचीत भी बहुत कम रही। रात को वो रोज सोफिया के कमरे में आने से पहले सोती बन जाती, और जब वो कॉलेज से आती उसे लगता आप ही उसे टटोलती नजरों से देख रही हैं, उसके चेहरे पर कुछ पढ़ना चाह रही हैं, उसकी खामोशी मलूल निगाहों में से कुछ ढूंढना चाह रही हैं। वो ख्वामखा नजरें चुरा जाती। सुबह कॉलेज जाते वक्त भी उनकी तंबीही नजर उसे शर्मिंदा कर देती। काश मैं उनको कुछ ना बताती, उसने कुछ बेबसी से सोचा। उस रोज वो कॉलेज से आई तो कमरे की तरफ जाते हुए उसने देखा कि ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने यूं ही आगे बढ़कर पर्दा उठाकर देखा, अंदर कोई नहीं था। सेंटर टेबल पर चाय के खाली बर्तन पड़े थे। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। भाभी, कोई आया था आज? यूनिफॉर्म बदलकर वो किचन में आई तो खाना बनाती नायला से उसने पूछा। हाँ, नायला ने मुख्तसर तरीन जवाब दिया। कौन आया था? उसने पानी का गिलास लेकर कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। सोफिया कहाँ है? नायला ने उससे पूछा। अब्बा जी के कमरे में उनकी अलमारी ठीक कर रही हैं, उसने जवाब देकर ग्लास लबों से लगा लिया। आपने बताया नहीं कौन आया था? उसने फिर पूछा। वो सोफिया की दोस्त नहीं है समन, जिसकी शादी में हम लोग गए थे, नायला ने उसे याद दिलाया। हाँ मुझे याद है, 2 साल पहले समन आपी की शादी में हम गए थे। क्या वो आई थी? हाँ वही आई थी, साथ में उसके 2 मेहमान और भी थी। नायला ने चूल्हे की आंच धीमी करते हुए कहा और उसके पास आ बैठी। कौन मेहमान? वो सोफिया को देखने आई थी। समन के हस्बैंड के दोस्त की माँ बहन थी। बहुत अच्छे लोग हैं, वो समन बता रही थी। सबसे बड़ी बात सिक्का बंद सैयद हैं, इस बात की वो गारंटी दे रही थी। लड़का भी बहुत अच्छा, शरीफ और खूबसूरत है। उन्हें सैयद घराने की ही सोमो सलात की पाबंद लड़की की तलाश थी। जब उन्होंने समन से सोफिया के मुतल्लिक सुना तो इसरार करने लगी कि वो उन्हें यहाँ लेकर आई थी। बहरहाल उन्हें सोफिया बेहद पसंद आई है। वो जाते जाते प्रपोजल दे गई हैं, अपने घर आने की दावत दे गई हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं दोनों। नायला ने उसे तफसील बताई। ये तो बहुत खुशी की बात है। आमना खुश होकर बोली। आप ही के क्या तासरात थे? उसे तो पता ही नहीं चला, और अभी तो हम दोनों नाश्ते से फारिग होकर चाय ही पी रही थी कि ये लोग आ गए, और सोफिया जिस उलझे में थी उसी में उनके पास जाकर बैठी। तो जाने से 15 मिनट पहले समन ने मुझे सारी बात बताई, और सोफिया को तो जाते जाते जब वो खातून गले लगाकर प्यार करते हुए कहने लगी कि इंशाल्लाह हम दोबारा जरूर आएंगे आपके घर से दुल्हन नायाब को लेने, तो सोफिया को पता चला। नायला जोश से बता रही थी। ये तो बिल्कुल ड्रामाई सी सिचुएशन लगती है, काश मैं भी मौजूद होती। आमना ने हैरत से कहा। अच्छे लोग थे भाभी। कितने बहन भाई हैं, कहाँ रहते हैं? ख्याल आने पर वो पूछ बैठी। बस 2 बहन भाई हैं, बहन की 3-4 माह बाद शादी है।
اس نے ब्याह कर खाला के घर कनाडा जाना है। बेटे का मसला था उन्हें कि बेटी को रुखसत करने से पहले बहू ले आएं। आज सोफिया को देखकर खुशी से सब बताने लगी। और इसी शहर में रहते हैं, डिफेंस में घर है। करते क्या हैं? लड़के की क्वालिफिकेशन क्या है? बिजनेस है उनका, शायद टेक्सटाइल का, और लड़का एमबीए है। यही बता रही थी। बाकी की तहकीक वगैरह तो अब्बा जी और तुम्हारे भैया ही करेंगे। लेकिन मेरा दिल कहता है कि बस सब कुछ तय हो जाएगा इंशाल्लाह। वो जोर से बोली। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इस रोज रोज के तमाशे से तो निजात मिले। आमना भी जवाबन बोली। अब्बा जी को बताया आपने? हाँ, मैंने फौरन फोन कर दिया था। बाकी सब कुछ तो घर आकर ही सुनेंगे। आने ही वाले होंगे, कह रहे थे 3 बजे तक आ जाऊंगा। खाना लगाऊं? तुम्हें भूख लग रही होगी। उन्हें ख्याल आया तो पूछ बैठी। हाँ, तैयार है तो लगा दें, आप ही को बुला लाती हूँ। वो कहते हुए उठ खड़ी हुई। भाई नाइला, मुबारक हो। मैंने पूरी तरह से छानबीन कर ली है सैयद इब्तिसाम हैदर के मुतल्लिक। उनके वालिद सैयद एहतशाम हैदर तो बड़े अच्छे जानने वालों में से थे। फिर वो कुछ अरसा के लिए बैरून मुल्क चले गए थे, जिसकी वजह से उनसे मिलना मिलाना ख़त्म हो गया था। अब जब सोफिया के सिलसिले में मैं उनसे मिला तो हैरत अंगेज़ खुशी हुई हम दोनों को। बहरहाल अब इस रिश्ते को तय समझो। मेरी तो खुदा ने दिल की मुराद पूरी कर दी। मेरी दिन रात अल्लाह से ये दुआ थी कि वो मुझे आमना से पहले सोफिया की खुशी दिखाए। उसने मेरी दुआ कबूल कर ली। तुम सबको भी मुबारक हो। 1 हफ्ते बाद रात के खाने के बाद जब सोफिया इशा की नमाज पढ़ने चली गई तो अब्बा जी ने उन्हें बताया। वाकई अब्बा जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको भी मुबारक हो। नाइला खुश होकर बोली। और इसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना न था। अगरचा फौरन दिल चाह रहा था कि भाग कर जाए और सोफिया को ये खुशखबरी सुनाए, मगर बाकी की रिपोर्ट के लिए भी दिल मचल रहा था। अब्बा जी, मैं आपसे कहता था ना कि अल्लाह ज़रूर कोई ना कोई सबब बनाएगा। आप सोफिया की तरफ से फ़िक्र ना करें। जैसे ही आपने चाचू से हामी भरी, सोफिया का मसला भी उसने हल कर दिया। भैया बोले। अब्बा जी, अब वो लोग कब आएंगे? नाइला ने सबसे काम का सवाल पूछा। वो मंगनी करने पर इसरार कर रहे थे, मैंने मना कर दिया। वो संजीदगी से बोले। क्यों अब्बा जी? नाइला ने पूछा। बेटा, इस रस्म की हमारे मज़हब में कहीं गुंजाइश नहीं है। महज बेजा नमूदो नुमाइश का एक ज़रिया है। वो मुसलमान ही क्या हुआ जिसे अपनी ज़ुबान का पास ना हो। मंगनी का तो मतलब ये है कि उसे अपनी बात बहुत से लोगों की मौजूदगी में बढ़ चढ़ कर पहुंचानी है, और अगर खुदा न ख्वास्ता ये बात ना निभ सके तो ख्वाम खा की जगह साई। अब्बा जी की बात उसे भी बहुत अच्छी लगी थी। फिर नाइला ने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। उन्हें भी शादी की जल्दी है और हमें भी, तो फिर नेक काम में देर कैसी? असल में वो बेटी के साथ साथ ही बेटे की करना चाह रहे हैं, तकरीबन 4-5 माह तक। हम भी दोनों की इकट्ठी तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, नाइला ने सर हिलाया। वैसे उन लोगों का निकाह करने का इरादा है। इब्तिसाम को अपनी फैक्ट्री की कुछ मशीनरी खरीदने के लिए 1-2 माह तक जर्मनी जाना है। वो इससे पहले निकाह करना चाहते हैं। मैंने सोचने के लिए कुछ वक्त लिया है। अब 4-5 माह बाद शादी कर ही देनी है तो फिर निकाह की क्या ज़रूरत है? क्यों वकार? उन्होंने भैया से पूछा। जी अब्बा जी, मेरा भी यही ख्याल है। खैर देखेंगे, भैया ने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। सोफिया भी नमाज पढ़ रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुई। वो बेचैनी से उसकी नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगी। आप ही मुबारक हो, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। जैसे ही सोफिया ने आखिरी सलाम फेरा वो उसके गले से लटकते हुए खुशी से बोली। क्या मतलब? किस बात की मुबारकबाद? क्या मेरा बॉन्ड निकल आया है? सोफिया ने जाए नमाज का कोना मोड़ते हुए दिलचस्पी से पूछा। बॉन्ड क्या चीज है जनाब? इस इतनी बड़ी खबर के आगे वो वहीं कारपेट पर बैठ गई। कौन सी खबर? सोफिया ने सरसरी लहजे में पूछा। ओहो, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। वो लहक कर बोली। सब पता है आपको, अनजान बन रही हैं। क्या भाई, क्या पता है मुझे? वो मुस्कुराते हुए कुछ मसनूई हैरत से बोली। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं? वो उसका हाथ पकड़कर बोली। नहीं, कुछ पता नहीं, सोफिया जवाबन बोली। तो ठीक है, फिर मुझे भी कुछ पता नहीं। वो कहकर उठ खड़ी हुई। सोफिया ने सर हिलाकर दोबारा रुख जाए नमाज की तरफ फेर लिया और तस्बीह पढ़ने लगी। वो कुछ देर इंतजार करती रही कि वो पूछेगी, मगर जब ऐसा कुछ ना हुआ तो वो बेसब्री से फिर उसके पास आ बैठी। आप ही, अब्बा जी को सैयद इब्तिसाम हैदर का रिश्ता पसंद आ गया है। उन्होंने हाँ कर दी है और बाकायदा छानबीन भी कर ली है। अब आप मुझसे पहले इस घर से रुखसत होंगी। वो एक ही सांस में बोलती चली गई तो सोफिया की हंसी निकल गई। बहुत बेसब्री हो तुम, दुआ भी मुझे ध्यान से नहीं मांगने दी। वो जाए नमाज तय करते हुए बोली। अब सारी दुआएं कबूल हो गई हैं, अब तो इन दुआओं के फल खाने का वक्त आ गया है। अब फिक्र किस बात की है? हाय आप ही, मैं इस कदर खुश हूँ कि आपको बता नहीं सकती। वो उसके पीछे उठकर बेड पर आ बैठी। बेसब्री लड़की, पहुंचा दी सारी रिपोर्ट? नाइला अंदर आते हुए उसे देख कर बोली। नहीं तो क्या आपने ये काम सर अंजाम देना था? वो फौरन बोली। नहीं भी, अल्लाह तुम्हें ही मुबारक करे ये बदहजमी वाले काम। नाइला ने हंसकर कहा और सोफिया को गले लगाते हुए बोली। मुबारक हो सोफी, बहुत ज्यादा। सोफिया ने मुस्कुराकर सर झुका लिया।
हाय भाभी, देखें आप ही शर्मा रही हैं। उसे देखते हुए बोली, शर्म करो बदतमीज लड़की, बड़ी बहन का मजाक उड़ा रही हो। सोफिया ने उसका मुंह परे करते हुए कहा, शर्म तो आपको आ रही है, मैं तो अजली बेशर्म हूँ। अब जनाब देखिएगा हमारे प्रोग्राम, सारी रस्में करेंगे हम। मेहंदी का फंक्शन बड़ा जबरदस्त होगा, मैं अपनी ढेर सारी फ्रेंड्स को बुलवाऊंगी, दूध पिलाई जूता छुपाई। हाय मुझे इन रस्मों का कितना शौक था, सारी रस्में करेंगे, है ना भाभी? और ढोलकी भी रखेंगे। इतने अरसे के बाद तो इस घर में खुशी आई है। खुशी उसके एक एक अंदाज से छलक रही थी। और फिर शेख चिल्ली के सर से घी का कनस्तर गिर गया। वापिस आ जाओ अजीजी आमना, बहुत ख्वाब देख लिए। नायला ने उसके चेहरे के आगे हाथ लहराया। क्यों, इसमें ख्वाब देखने वाली कौन सी बात है? क्या हम ऐसा नहीं करेंगे? वो बुरा मनाकर बोली। पहली बात तो ये कि तुम्हें मालूम है हमारे यहाँ इस किस्म की बकौल अब्बा जी के बेहुदा रस्में नहीं होती, और ना वो करने देंगे। दूसरे, इस वक्त खुद दुल्हन बनी बैठी होगी सोफिया के साथ, फिर इन रस्मों का क्या सवाल? नाइला बोली। भाभी ऐसा हरगिज नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप ही की शादी होगी, बाद में आप लोग कुछ और सोचिएगा, और चाहे जो हो जाए मैं तो ये रस्में जरूर करूंगी। मुझे तो बचपन से इतना शौक है इन रस्मों का। खास तौर पर दूध पिलाई की रस्म मुझे बेहद पसंद है, कितना अच्छा लगता है सब। फिर मेरी एक ही तो आप ही है, कौन सी 5-7 और हैं जो मैं उनकी आस पर सब्र करके बैठ जाऊं? आप बेशक अब्बा जी को जाकर बता दें, मैं इस बात पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। वो हटीलेपन से बोली। बहुत बेवकूफ हो तुम, ऐसे बातें कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ इल्म नहीं। याद नहीं ऐसे मौकों पर भी हमारे यहाँ पर्दे का कितना ख्याल रखा जाता है? क्या मेरी छोटी बहनें नहीं थीं? हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब अब्बा जी क्यों ये सब करने देंगे? वैसे भी ये फजूल रस्में हैं, महज दिखावा और नमूदो नमाइश। नाइला ने उसे समझाना चाहा। दिखावा और नमूदो नमाइश तो ये शादी ब्याह भी हैं, हमारे ईदों के त्यौहार हैं, जिनमें अब मजहबी एहतराम कम और नमूदो नमाइश ज्यादा होता है। और निकाह तो सादे कपड़ों में मस्जिद में जाकर 4 गवाहों की मौजूदगी में भी हो सकता है, और गवाहों को सिर्फ खजूरों या खाली पानी पर ही निपटाया जा सकता है। इस्लामी तरीकाकार तो यही है, बाकी सब तो नुमाइश है। इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? ये जो ट्रक भर भर कर जहेज के जाते हैं, ये भी तो नमूदो नुमाइश है, इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। सिर्फ अब मेरी ही मासूम सी ख्वाहिशात पर पाबंदी क्यों लगाई जाए? इन सब पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। आप ये सब जाकर बेशक अब्बा जी को बता दें, मैं सब कुछ करूंगी, ढोलक भी रखूंगी। वो जज्बाती अंदाज में जिद से बोली। उफ़ो आमना, हद करती हो तुम भी। नायला सिर्फ यही कह सकी, भाभी मैं समझा लूंगी इसे, आप फिक्र ना करें, आप ताया जी से कुछ ना कहिएगा। सोफिया ने नायला को तसल्ली दी तो आमना उठ खड़ी हो गई और गुस्से से पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर रह गईं। जो लोग किसी की अमानत होते हैं उनको वक्त संभाल कर रखता है उस तक पहुंचाने के लिए, सही और सालम। और वो सब लोग जो सोफी को देखने आते थे और कोई ना कोई उज़र करके ठुकराते रहे, वो तो राह के मोड़ थे, और अगर रास्ते में बार बार मोड़ आए तो सफर करने वाले एक दफा तो जरूर ही घबरा जाते हैं, और यही सब उसके साथ हुआ था। वो लोग भी इस सिलसिले में परेशान हो चुके थे। इतने ढेर प्रपोजल आए, और कितने तो अब्बा जी और भैया को इतने पसंद आए कि उन्होंने अपनी तरफ से ओके करने में कोई कसर न छोड़ी। मगर जब नसीब की तरफ से ओके ना हो तो इंसान लाख चाहे कुछ भी नहीं कर सकता। और अब बिल्कुल अचानक सब कुछ दिनों में तय हो गया था। भाई वकार, वो सैयद इब्तिसाम हैदर आए थे आज मेरे पास, वो निकाह के लिए कह रहे थे। वो अब्बा जी और भैया को चाय देने के बाद बाहर जा रही थी। जब उसने अब्बा जी को कहते सुना तो वो दरवाजे के बाहर ही रुक गई। अब्बा जी, आपने ने बताया नहीं कि हम शादी ही जल्द करना चाहते हैं, तो फिर निकाह का क्या जवाब? भैया बोले। कहा था, वो कहने लगे कि शादी में तो वाकई सिर्फ 4-5 माह हैं। असल में उनकी बेटी की ये ख्वाहिश है कि वो भाई का कोई फंक्शन अच्छी तरह से अटेंड कर सके, क्योंकि इस वक्त एक तो उसकी खुद शादी होनी है, दूसरे वो 1 हफ्ते बाद ही कनाडा चली जाएगी, इसलिए वो माँ बाप से इसरार कर रही है। एहतशाम कह रहे थे कि उनकी एक ही बेटी है, उसका दिल खुश हो जाएगा, और इसमें बाज़ार हर्ज भी कोई नहीं। खुदा न ख्वास्ता कोई बेएतबारी की बात तो नहीं है। तो मैं चुप कर गया। मैंने कहा कि नहीं, आपको 1-2 रोज में घर से मशवरा करके बता दूंगा। अब तुम कहो, अगर ऐसा है तो फिर सोच लेने दें, इसमें वाकई कोई हर्ज नहीं है, देखे वाले लोग हैं। वैसे अब्बा जी, आपने चाचू से बात की थी, उन्हें बताया था सोफिया की बात तय हो जाने के मुतल्लिक? भैया बोले। हाँ, बता तो दिया है पिछले हफ्ते। बहुत खुश हुआ था वो भी सुनकर। तो फिर निकाह का मशवरा भी चाचू से करे, बल्कि अगर मान जाएं तो इन्हें कहें कि वो निकाह में शामिल होने के लिए आए, ये ज्यादा मुनासिब होगा। भैया ने मशवरा दिया। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। ये अच्छी बात है कि सना खुद आए, सोफिया का मान बढ़ेगा, और उस बच्ची ने इस घर की इतनी खिदमत की है, इतनी सादतमंद और नेक बच्ची है कि हर वक्त मेरे तो दिल से उसके लिए दुआ ही निकलती है। अब्बा जी अपनी धुन में बोल रहे थे। वैसे ये निकाह वाली बात ज्यादा अच्छी है, अपनी आमना भी खुश हो जाएगी। उसकी भी बड़ी तमन्ना थी सोफिया की शादी उससे पहले हो, और वो शादी का फंक्शन अच्छी तरह अटेंड करे। भैया बोले तो उसे भैया पर बड़ा प्यार आया।
हूँ, चलो ठीक है फिर। अब्बा जी, वो आमना कहती है कि वो ढोलक भी रखेगी और सारी रस्में भी करेगी, दूध पिलाई वगैरह। भैया ने डरते डरते कहा, शायद नायला ने उनसे कहा था। दिमाग खराब हो गया है उसका। मेरी जरा सी ढील और लाड प्यार का ये मतलब नहीं कि मैं उसकी हर फजूल फरमाइश मानता चला जाऊं। वकार, उसको बता देना, मैं अपनी रिवायतों और असूलों पर उसकी बात नहीं मानूंगा। सादगी से निकाह होगा और सादगी से शादी होगी। ये हिंदुआना रस्में नहीं होंगी, ना हमारे खानदान में पहले कभी हुई हैं और ना मेरे होते हुए होंगी। अब्बा जी की गुस्से भरी आवाज पर उसका नन्हा सा दिल टूट सा गया। वो आंखों में पानी लिए वहां से हट गई। फिर अगले रोज जब वो कॉलेज से आई तो नायला चाय के बर्तन समेट रही थी। कोई आया था भाभी? वो यूनिफॉर्म बदले बगैर ही किचन में आ गई। वो सोफिया की सास और नंद आई थी, अभी गई हैं। नायला ने चाय के खाली बर्तन सिंक में रखे। उन्होंने भी तभी आना होता है जब मैं कॉलेज में होती हूँ। उसने निमको का चम्मच भरकर मुंह में डाला। हाँ, आज तो उन्हें भी काफी अफसोस हो रहा था कि तुमसे मुलाकात नहीं हो सकी। कह रही थी कि एक दो रोज में फिर आएंगी। आज तो उन्हें ज्वेलर की तरफ जाना था। सोफिया की अंगूठी और चूड़ी का नाप लेने आई थी। बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश इखलाक और मोहब्बत करने वाली, और बेटी भी बिल्कुल माँ जैसी है, हंसमुख। नायला बर्तन धोते हुए तारीफ किए जा रही थी। बस करें, इतनी तारीफें ना करें, मुझे जेलसी फील हो रही है। वो बिस्किट खाने लगी। तुम भी मिलोगी तो तुम भी तारीफ करोगी उनके अच्छे इखलाक की। अब्बा जी बता रहे थे कि इब्तिसाम भी बहुत हंसमुख और खुश इखलाक है। अच्छा, इस हंसमुख और खुश इखलाक को क्या उन्होंने पर्दों में ही छुपा रखा है? भाभी, कम से कम तस्वीर तो मंगवाएं, क्या मालूम गंजा ही ना हो सकता है उम्र का ज्यादा हो। पता नहीं अब्बा जी के सामने वो खड़ा भी हुआ था या नहीं, हो सकता है चाल में ही कोई नुक्स हो। अब ऐसी भी क्या पर्दादारी, वो मुंह बनाकर बोली। एक दो रोज में तुम्हारे भैया का प्रोग्राम है उनकी तरफ जाने का। तुम चली जाना साथ, और उसे खूब चलाकर, हंसाकर, रुलाकर और सर पर हाथ फेर कर देख लेना कि क्या क्या मसनूई है। नायला ने जैसे उसे तसल्ली दी। ये अनम और तूबा अभी स्कूल से नहीं आई क्या? उसने बाहर जाते जाते पूछा। आ गई हैं, उनके मामू आए थे। दोनों वसीम के साथ चली गई हैं। कल छुट्टी है ना? नायला ने उसे बताया तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गई। ए शहरे आरजू, आ पलट कर देख जरा, कितनी तबाहियां तूने फैलाई, कितने शहरे दिल तूने उजाड़े, कितने शहर ख्वाब तूने वीरां किए। जिस दिल में तू बस गया, वो दिल, वो शहर बर्बाद हुआ, फिर ना कभी आबाद हुआ। आ पलट कर देख जरा। कितने दिन गुजर गए हैं, शायद 15 दिन, नहीं 16 दिन। हाँ, बिल्कुल 16 दिन से वो नजर नहीं आया, और मैं पागलों की तरह हर रोज घंटों गेट के पास खड़े होकर उसका इंतजार करती हूँ। आखिर किस लिए, आखिर क्यों? इस तलाश ला हासिल का नतीजा क्या निकलेगा? उसने थक कर कनपटियां दबाई। हर वक्त, हर पल एक अधूरेपन का एहसास अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा है। उसकी दीद की प्यास ने क्यों मुझे इस तरह निढाल कर दिया है? क्या आप ही से ही कहती हैं कि सारा कसूर मेरा है? पहला कदम, पहली नजर गैर इरादी होती है, उसकी मुआफी है। दूसरा कदम, दूसरी नजर तो इरादी होती है, उसकी मुआफी नहीं, उसकी सजा है। हाँ, वाकई उसकी सजा है जो मैं दिन रात झेल रही हूँ। क्यों ना रोका मैंने अपनी दूसरी नजर को? नहीं आपी, कुछ भी इरादतन नहीं होता। जब कोई चीज मुकद्दर कर दी जाती है तो फिर उसे मुफर नहीं हो सकता। ये दिल की तबाही मेरे मुकद्दर में थी। मैं क्या करती, कैसे खुद पर बंद बांधती? उसने थक कर बेड की पुश से टेक लगा ली। सिर्फ एक भटकी हुई नजर ने मुझे कितने अजाबों में मुब्तला कर दिया। मेरे दिल का सुकून करार लुट गया, और जज्बात जो किसी की अमानत थे, और राह में ही वो अमानत लुट गई। अब ये सब क्या तमाशा है? ये शादी, ये निकाह, ये रिश्ते, क्या रिश्ते महज कागज पर दस्तखत करने से कायम हो जाते हैं? दिलों की कोई अहमियत नहीं, एहसासात कुछ भी नहीं। ये दोगली जिंदगी में कहाँ तक निभा पाऊंगी? बहुत मुश्किल, बहुत कठिन रास्ता है, आगे मैं नहीं चल पाऊंगी। एक बार की बगावत मुझे बहुत से अजाबों से बचा लेगी। मैं शादी से इनकार कर देती हूँ। क्या जरूरी है कि शादी जरूर ही करूँ? बददियांती पर जिन ताल्लुकात की बुनियाद रखी जाती, वो बहुत देर पा नहीं होते। जो तोड़ फोड़ आगे जाकर होनी है, उससे बचने का एक तरीका ये भी है कि मैं इनकार कर दूं। अभी कितनी जबरदस्ती कर लेंगे ये मुझसे? अगर मैं उसकी नहीं हो सकती तो ना सही, फिर सिकंदर की भी क्यों? उसको ये सजा क्यों मिले? मेरी खता है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मीना, मीना, ऐसे कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हो? उठकर बैठो, मगरब की अजानें हो रही हैं। सोफिया ने अंदर आकर लाइट जलाते हुए उसे कहा तो उसने जोर से आंखें मसल डाली। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? वो उसकी सुर्ख आंखों को देखते हुए तशवीश से बोली। ठीक हूँ मैं। वो यूं ही कमीज की शिकने दुरुस्त करने लगी। मीना, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? कुछ नहीं, उसने धीरे से कहा। फिर कितने ही पल खामोशी से गुजर गए। क्या वो अब भी कॉलेज आता है? तुम मुझसे मिली थी? कुछ देर बाद सोफिया ने पूछा। उसने नफी में सर हिला दिया। वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? सोफिया की आवाज उसे बहुत दूर से आती महसूस हुई। वो चुप रही। मीना, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तुमने ये रोग क्यों पाला? क्यों गुड़िया?
صوفیہ نے جھک کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ چپ ہو جاؤ، میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد اس کے آنسو پہنچتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش آواز سے روتی رہی۔ مینا جان، اس وقت نہیں روتے، شام کا وقت ہے، چلو اٹھ کر نماز پڑھو۔ صوفیہ نے اپنے دوپٹے سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپی، شام کا وقت اتنا اداس کر دینے والا کیوں ہوتا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دونوں وقت ملتے ہیں نا، اس لیے۔ صوفیہ دھیرے سے بولی۔ کیا ملن کے سمے کائنات پر اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ سب کچھ جیسے اداسی میں ڈھل جاتا ہے؟ کیا ملن کا نتیجہ اداسی اور نارسائی ہوتا ہے، جو ایسی دل کو کاٹ دینے والی خاموشی ہر طرف چھا جاتی ہے؟ پرندے تک خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہ کھوئی کھوئی سی بول رہی تھی۔ پتہ نہیں، چلو اٹھو، اٹھ کر نماز پڑھو، دیر ہو رہی ہے۔ اکیلی بیٹھی پتہ نہیں کیا فضول باتیں سوچتی رہتی ہو۔ پھر کچھ میرے اور بھابھی کے ساتھ کام کرواؤ۔ بیڈ شیٹس پیک کر رہی ہیں، آ جاؤ۔ صوفیہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ آپی پلیز میری بات سنیں۔ وہ ملتجی لہجے سے بولی۔ کیا بات ہے؟ وہ رک گئی۔ یہاں بیٹھیں آ کر۔ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں جلدی بولو، دیر ہو رہی ہے نماز کو۔ وہ ذرا صاف بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہوئے عجلت سے بولی۔ آپی، وہ انگلیاں چٹکانے لگی۔ کہنے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ہاں بولو نا، کیا بات ہے؟ آپی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ ابا جی سے کہہ دیں۔ اس نے ایک ہی سانس میں کہہ کر نظریں جھکا لیں۔ مینا، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ صوفیہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ یہ سب ابا جی سے نہیں کہیں گی تو میں خود کہہ دوں گی۔ مجھے یہ شادی وادی نہیں کرنی، فضول کی بناوٹ، جب انسان کا دل ہی راضی نہ ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار تم نے تایا جی سے ایسی کوئی الٹی بات کی تو۔ صوفیہ نے اسے ڈانٹا۔ بس بہت ہو گیا یہ سب، اب ٹھیک کرو اپنا دماغ۔ کیا باپ اور بھائی کی عزت کا تمہیں کچھ خیال نہیں؟ انہی کی عزت کا تو خیال کر رہی ہوں۔ جب یہ سب آگے جا کر ہونا ہے تو اس سے پہلے ہی کیوں نہ؟ بس کرو اب، اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سب کی محبت کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ وہ غصے سے بولی۔ پھر خود پر قابو پاتے ہوئے صوفیہ نے اپنا لہجہ نرم کیا۔ اور آگے جا کر کچھ نہیں ہونا، یہ سب وقتی جذباتی ابال ہوتے ہیں، سب پر یہ وقت آتا ہے، اس عمر میں کوئی یوں ہی دل کو بھا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سایوں کے تعاقب میں نکل پڑے۔ کچھ وقت گزرتا ہے تو زندگی خود ہی بہت کچھ سمجھا دیتی ہے اور انسان کو اپنا وہ جذباتی پن حماقت لگنے لگتا ہے۔ تم آگے کی فکر نہ کرو، آگے انشاءاللہ سب اچھا ہوگا، اس بات کی میں گارنٹی دیتی ہوں تمہیں۔ چلو اب کمرے سے نکلو اور کچھ الٹا سیدھا نہیں سوچنا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تو وہ خاموشی سے جوتے پہن کر صوفیہ کے پیچھے چل پڑی۔ ہاں میں نے کہہ دیا ہے ان سے، دسمبر کا آخری ہفتہ ٹھیک رہے گا، ابھی تقریباً 15 دن ہیں۔ ابا جی کی آواز ٹی وی لاؤنج سے آ رہی تھی۔ وہ چاچو کو فون کر رہے تھے۔ وہ سٹنگ روم میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اپنی بات سے میں کب پھر رہا ہوں؟ دسمبر میں صوفیہ کا نکاح ہے تو فروری کا آخری ہفتہ یا مارچ کا پہلا ہفتہ، دونوں کی تاریخ رکھ لیں گے۔ تم آؤ گے تو سارا معاملہ طے کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ہاں، وہ دوسری طرف چاچو کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر خدا حافظ۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ وہ اسی طرح بے حس بیٹھی رہی۔ اگر جا کر ابھی ابا جی سے بات کر لوں، اس نے سوچا۔ وہ بھی فون رکھ کر فوراً ہی کمرے سے نکل آئے۔ سامنے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ صوفیہ اور نائلہ کپڑے دیکھ رہی تھیں، ساتھ ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھیں۔ طوبہ اور انم ان کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھیں۔ آمنہ کہاں ہے؟ انہیں ایک دم سے خیال آیا۔ انہوں نے یوں ہی آگے بڑھ کر سٹنگ روم میں جھانکا تو وہ چپ چاپ ہی صوفے پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ کتنے دنوں سے وہ اس کی بے تحاشا خاموشی کو محسوس کر رہے تھے اور وہ انہیں پہلے سے کافی کمزور بھی لگی۔ آمنہ بیٹا، کیا بات ہے؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اندر اس کے پاس آ کر بولے تو وہ جیسے چونک پڑی۔ کچھ نہیں ابا جی، ویسے ہی بیٹھی ہوں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، میرا بیٹا اداس ہے؟ وہ اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے شفقت سے بولے۔ نہیں تو ابا جی۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ کوئی تو بات ہے، کتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں یوں چپ چپ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ نرم لہجے میں محبت سے بولے۔ ابا جی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی آواز خواہ مخواہ بھرا گئی۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کوئی پریشانی ہے بیٹا تو مجھ سے کہو، وہ بولے، اگر مجھ سے کوئی تمہاری حق تلفی ہو گئی ہو یا کوئی زیادتی۔ وہ کچھ رک کر بولے تو اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ ابا جی، وہ ہمت کر کے بولی۔ ہاں بیٹا کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ ہماتن گوش تھے۔ ابا جی، وہ پھر جھجک گئی۔ اتنی بڑی بات کیسے کہے؟ ہاں ہاں بلا جھجک کہو بیٹا، مجھ سے نہیں کہو گی تو اور کس سے کہو گی؟ کچھ چاہیے مجھے بتاؤ۔ کتنی مدت بعد وہ اس سے اس درجہ محبت اور توجہ سے بولے تھے۔ ماں باپ اولاد کی کیفیت کو ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، مگر نہیں، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور اگر سمجھتے بھی ہیں تو انجان بن جاتے ہیں۔ ابا جی میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، گریجویشن مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ میں جانتا ہوں بیٹا،
تمہیں کتنا شوق ہے پڑھنے کا، میرے بس میں ہو تو میں تمہاری ایک خواہش بھی تشنا نہ رہنے دوں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں بیٹا، بیٹی کا باپ ہوں نا، اس لیے۔ ان کے لہجے میں دکھ سا تھا۔ آمنہ بیٹی، جس طرح سب بادل بارش نہیں برساتے، کچھ بادل تو بس آتے ہیں اور بن برسے گزر جاتے ہیں، اور ہر موسم کی طرح چاہتوں کے بھی موسم ہوتے ہیں جو بار بار نہیں آتے۔ بادل برسیں یا نہ برسیں، اس سے انسانوں کی زندگی اتنی متاثر نہیں ہوتی جتنی محبتوں کے موسم کو نظر انداز کر دینے سے ہوتی ہے۔ یہ موسم بار بار نہیں آتے، اور اگر ایک بار آ کر چلے جائیں بن برسے تو پھر ساری عمر کے پچھتاوے رہ جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ تم پر یہ بادل بن برسے گزر جائیں۔ وہ ایک لمحے کو چپ کر گئے، جیسے اپنی ہی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اور بیٹا، پڑھائی تو تم بعد میں بھی جاری رکھ سکتی ہو، علم کی تو کوئی سرحد نہیں ہوتی، بس دل میں شوق کا دریا ہونا چاہیے، پھر کوئی بندش اس دریا کو نہیں روک سکتی۔ تم بعد میں بھی پڑھ سکتی ہو، میں ثنا سے کہہ دوں گا، وہ بالکل انکار نہیں کرے گا۔ وہ اسے مطمئن کر رہے تھے۔ ابا جی، مجھے یہ درد کب ہے؟ ابا جی، میں کیسے بتاؤں مجھے کیا روگ لگ گیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو پڑی۔ ابا جی، میں اتنی دور نہیں جاؤں گی آپ سے۔ اتنی دیر بعد وہ سسکیوں کے درمیان یہی کہہ سکی، بیٹا بہت دور نہیں ہے شارجہ، اور پھر یہاں بھی تو گھر ہے نا ان کا۔ میں ثنا سے کہوں گا، وہ میری مینو کو چند مہینوں بعد یہاں بھیج دیا کرے گا۔ بیٹا، سکندر بہت اچھا ہے، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گی، اور تمہیں خوش دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں گا تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، اب تو نہیں کوئی پریشانی؟ انہوں نے اس کا سر اونچا کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، نہیں۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہہ کر سر جھکا لیا، تو چلو پھر اندر بہن اور بھابھی کے ساتھ جا کر کام کرو، اٹھو یہاں سے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے، ابا جی میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی تو وہ ٹھیک ہے کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کیوں بیٹیاں اتنی کمزور ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی؟ ابا جی، میرے اندر درد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کی لہر لہر میرے دل کو ڈبو رہی ہے، اور یہ درد، یہ دکھن مجھے ایک پل چین نہیں لینے دیتی، اور میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اور اب تو کچھ بھی نہیں، آپ کی خاطر سب کچھ جھیل جاؤں گی ابا جی، آپ کی خاطر۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو پڑی۔ محبت میں جنوں خیزی یوں نہیں اچھی، آدمی اپنی ذات کے طلسم میں کھو جاتا ہے، شبنم کے قطرے میں عکس دریا ڈھونڈتا ہے، وہ خود اپنے حق میں کانٹے بو جاتا ہے۔ سرابوں کے پیچھے بھاگنا ہی دل کی تمنا ہو، تو جاگتی آنکھوں کا مقدر سو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہر ٹھیس پر چٹک جائے شیشہ دل۔ پھر کچھ دن اور یوں ہی سرک گئے۔ موسم میں تبدیلی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، سردیاں آ رہی تھیں۔ دسمبر کی 20 تاریخ کو صوفیہ کا نکاح تھا۔ چاچو نے 2-3 دن پہلے ہی آنا تھا۔ گھر میں نکاح سے زیادہ دونوں کی شادیوں کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور اس سارے ہلے گلے میں سب سے گمسم آمنہ تھی۔ اسے کسی بھی چیز سے، کسی بھی بات سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ یا تو کمرے میں چپ چاپ لحاف میں گھسی رہتی، اگر نائلہ اور صوفیہ اسے زبردستی باہر لے بھی آتی تو وہ کسی بات میں دلچسپی نہ لیتی، ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ صوفیہ نے دوبارہ اس سے اس نازک موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی۔ شاید اس کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کالج بھی کم ہی جاتی تھی۔ کالج میں دسمبر ٹیسٹ 1-2 روز میں شروع ہونے والے تھے۔ اس کی تیاری بھی واجبی سی تھی، کبھی پڑھ لیتی، کبھی یوں ہی کتاب لے کر بیٹھی رہتی۔ آمنہ، تم آج کالج نہ جاؤ، مجھے کسی کام سے شہر سے باہر جانا ہے۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر جب وہ کالج یونیفارم میں تیار ہو کر پہنچی تو بھیا نے اسے دیکھتے ہی کہا، اب تو میں تیار ہو چکی ہوں، دوسرے آج مجھے نوٹس لینے تھے سائمہ سے۔ وہ کرسی کے پشت تھام کر کھڑی ہو گئی۔ اوہو بھئی، ایک تو آج موسم بھی اچھا خاصا ابر آلود ہو رہا ہے، کیا پتہ بارش ہی ہو جائے، اس لیے کیا پڑھائی ہوگی، آج تم چھٹی ہی کر لو، انہوں نے کچھ جھنجھلا کر کہا۔ آمنہ نے کچھ بے بسی سے ابا جی کو دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وقار، تم چھوڑ آؤ اسے کالج، واپسی پر میں لے آؤں گا۔ وہ کچھ دیر بعد بولے، ابا جی آپ کیسے لے آئیں گے؟ کیا ہو جائے گا اگر آج یہ چھٹی کر لے گی؟ ویسے بھی 1-2 ماہ بعد بھی تو یہ سلسلہ ختم کرنا ہی ہے۔ وہ کچھ کڑ کر بولے۔ پھر ابا جی نے جیسے آمنہ سے پوچھا، ابا جی میں واپسی میں سائمہ کے ساتھ آ جاؤں گی، اس کا گھر اسی روڈ پر آگے جا کر ہے۔ اس نے فوراً کہا، اچھا ٹھیک ہے بابا، تم ضرور جاؤ کالج۔ اگر تم ایک دن کالج نہ گئیں تو زمین کی گردش رک جائے گی، ویسے اپنی مرضی سے چھٹی کرتی ہے وہ کچھ نہیں۔ بھیا بڑبڑاتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور واقعی بھیا کا خدشہ درست نکلا۔ 10 بجے کے بعد جو بارش شروع ہوئی وہ پھر رکی ہی نہیں۔ سائمہ اور فائزہ دونوں نے ہی اس روز چھٹی کر لی۔ اب گھر کیسے جاؤں گی؟ بادلوں سے اٹا آسمان دیکھ کر اس نے کچھ پریشانی سے سوچا۔ خواہ خواہ صبح ضد کی۔ کلاس میں حاضری بھی برائے نام تھی۔ جو ٹیچرز پیریڈ لینے آئیں انہوں نے بھی کچھ نہ پڑھایا، بس باتیں ہوتی رہیں۔ وہ کتنی دیر کوریڈور میں کھڑی بوند بوند برستی بارش کو دیکھتی رہی۔ جب 11:30 بج گئے تو بارش کچھ ہلکی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے گاؤن پہنا اور حجاب اوڑھ کر تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھی۔ سٹاپ تک جاتے جاتے اللہ کرے بارش بند ہو جائے۔ اس نے گیٹ سے باہر قدم نکالتے ہوئے دعا کی،
وہ کالج کی دیوار کے ساتھ چلنے لگی۔ 2-4 قدم ہی چلی ہوگی کہ بارش پھر تیز ہو گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے کچھ جھنجھلا کر برستے آسمان کی طرف دیکھا اور قدم تیز کر دیے۔ سردی بھی بہت ہو گئی تھی، بارش کے ساتھ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔ سٹاپ تک پہنچتے پہنچتے تو میری کلفی جم جائے گی، اس نے کپ کپاتے ہوئے سوچا۔ اس کے قریب سے ایک گاڑی گزری، اس نے گاڑی پر سرسری نظر ڈالی اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ وائٹ شرارٹ تھی اور گاڑی کا نمبر بھی وہی تھا۔ اس کے قدم خواہ مخواہ سست پڑ گئے۔ عین اسی وقت گاڑی آگے جا کر تھوڑی ریورس ہوئی اور دھیرے دھیرے سے اس کے قریب آ کر رک گئی۔ آئیے مس، میں آپ کو ڈراپ کر دوں، اس بت کافر نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ذرا سا سر باہر نکال کر اس سے کہا۔ تو جیسے اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اس نے انکار کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہا تو اس کی آواز کا گلا جیسے گھٹ سا گیا۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آئیے نا پلیز، بارش کافی تیز ہو گئی ہے اور آپ ساری بھیگ چکی ہیں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ اس نے مہذب لہجے میں پھر اسے آفر کی۔ یا تو وہ انکار کر کے آگے بڑھ جاتی، مگر مصیبت یہ تھی کہ وہ وہیں جیسے فریز ہو کر رہ گئی تھی، اسی وجہ سے وہ بھی رکا ہوا تھا۔ کیا آپ سن نہیں رہی میری بات؟ پلیز آئیے نا، اس نے تھوڑا جلا کر کہا۔ نہیں شکریہ، اس نے بمشکل کہا، مگر قدم پھر بھی وہیں گڑے رہے۔ بارش کافی تیز ہو گئی تھی، اس کا گاؤن سارے کا سارا بھیگ چکا تھا۔ پلیز مجھے خوشی ہوگی، آئیے نا، بارش بہت تیز ہو گئی ہے، آپ جہاں کہیں گی میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ کہتے ہوئے اس نے فرنٹ سیٹ کا دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ تو اس نے ایک پل کو اس کی گہری براؤن آنکھوں میں جھانکا۔ وہ بڑی اپنائیت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ سحر زدہ سی چلتی ہوئی گاڑی کے دوسری طرف آئی اور کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ پلیز دروازہ بند کر دیں، اس کی آواز پر اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ بند کر دیا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی، اس نے بھی کچھ نہ کہا۔ دمسک کی تیز خوشبو پوری گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ باہر کی ٹھنڈ کے مقابلے میں گاڑی میں ماحول بہت پرسکون تھا، مگر پھر بھی وہ ایسے ہی اکڑ کر بیٹھی رہی۔ پلیز آپ ایزی ہو کر بیٹھ جائیں، اس نے پلٹ کر اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ کتنی دیر گزر گئی، گاڑی دھیمی رفتار سے چلی جا رہی تھی۔ صرف ونڈ اسکرین پر تیزی سے حرکت کرتے ہوئے وائپرز میں زندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو جیسے بالکل بے جان ہو گئی تھی۔ وہ جو اتنے مہینوں سے اس کی دید کی دیوانی ہو رہی تھی، آج وہ اس کے پہلو میں بیٹھا تھا اور اس کا اتنا حوصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ پلٹ کر اسے آنکھ بھر کر ہی دیکھ سکے، اسے کچھ کہہ سکے۔ بے تابی کی آنچ اندر ہی اندر سلگنا شروع ہو گئی تھی۔ جس طرح اچانک ہونے والی بارش خوشی کا احساس پیدا کرتی ہے، اسی طرح دھیمی دھیمی آنچ دیتی یہ خوشی جیسے اس کے رگ و پے میں رقصاں تھی، مگر وہ بظاہر خوشی سے اس رقص سے بے خبر، اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کتنی دیر گزر گئی، اس نے بھی نہ پوچھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ باہر بارش کافی تیز ہو چکی تھی اور اندھیرا جیسے بڑھ گیا تھا۔ بارش کے غبار میں آگے سڑک پر بہت دور تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بادلوں اور دھند کی وجہ سے دن کے 12 بجے ہی گہری شام کا سماں ہو رہا تھا۔ ایک دم سے جیسے اسے کچھ احساس ہوا، اس نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ علاقہ اور رستہ دونوں ہی نامانوس لگے۔ یہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کچھ پریشان ہو کر بولی۔ جدھر میں جا رہا تھا، اس نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے ڈراپ کرنے جا رہے تھے میرے گھر، اور یہ رستہ گھر کو تو نہیں جاتا؟ وہ اٹک رہی تھی۔ تو کیا ہوا؟ کہیں تو جاتا ہوگا، وہ لاپرواہی سے بولا اور گردن موڑ کر اس کی طرف شوق نظروں سے دیکھنے لگا، اور جو ایک لمحہ پہلے رستہ بھٹک جانے کے خیال سے ہراساں ہو رہی تھی، اس کی نظروں میں جیسے الجھ کر رہ گئی۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے زبانی انداز میں کہا تو اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے مدھم آواز میں جیسے اس کے بہت قریب ہو کر پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی اور یوں ہی سرکتے حجاب کو درست کرنے لگی۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ حجاب ٹھیک کرتے کرتے اس کی نظروں کی گرمی سے گھبرا کر ہاتھ چھوڑ بیٹھی اور وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ آمنہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ اس کے کانوں کی لوئیں تپنے لگی تھیں۔ وہ نظریں جھکائے بار بار پلکیں جھپک رہی تھی۔ گاڑی کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہو چکی تھی۔ دونوں ہی شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھے۔ کچھ لمحے اور سرک گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز تر ہو چلی تھی۔ وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ بارش اور ہوا کی سرسراتی آواز ماحول کو اور پراسرار بنا رہی تھی، اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ کدھر جانا ہے آپ کو؟ اس کی بلند اور غیر جذباتی آواز نے جیسے اسے پٹخ کر زمین پر دے مارا۔ اس نے کچھ متوش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سامنے سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آمنہ کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ کو کدھر جانا ہے؟ اس نے خشک آواز میں پھر اسے دیکھے بغیر پوچھا تو اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پتہ سمجھاتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے حجاب اوڑھ لیا۔ پھر دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ جیسے ہی اس کے گھر کی روڈ شروع ہوئی، اس نے بیگ سنبھال لیا۔ بس یہیں روک دیں، حالانکہ آگے ایک موڑ اور آنا تھا، اس نے جلدی سے کہا تو اس نے فوراً بریک لگا دی۔ وہ دھیرے سے دروازہ کھولنے لگی۔ آپ مجھے اچھے گھرانے کی لگتی ہیں، لیکن ضروری نہیں آپ کو لفٹ دینے والا اتنا اچھا ہو۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔
جب میں نے آپ کو گاڑی میں بٹھایا تو صرف چند لمحوں بعد ہی میرا ارادہ واقعی نیک نہیں رہا تھا۔ ایسا موسم ہو اور اتنی آسانی سے دستیابی بھی ہو جائے تو ولی یا پیغمبر ہی ہوگا جو کفران نعمت کرے گا، اور پھر آپ کے تعاون سے یہ تو صرف ایک لمحے کا کھیل تھا۔ اس کا دل جیسے ساری دیواریں توڑ کر باہر نکل آنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں ہر مرد کی یہ سائیکی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن مجھے جو چیز آسانی سے مل جائے اور اپنا آپ بھی پیش کر دے وہ اٹریکٹ نہیں کرتی، میری نظر میں بے وقت ہو جاتی ہے۔ ساری اٹریکشن مزاحمت اور دوری میں ہے۔ آپ کی ایک لمحے کی کمزوری نے میری کمزوری کو ختم کر دیا۔ آئندہ کسی سے لفٹ لیں تو خیال رکھیے گا، ضروری نہیں کہ اس کی سائیکی بھی میری طرح ہی ہو کہ مفت کی شراب تو قاضی بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی حد سے گری ہوئی بات پر جیسے اس کی رگوں میں بجلی دوڑ اٹھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور بند کیے بغیر پیچھے دیکھے بغیر تیزی سے چلنے لگی۔ وہ کچھ دور جا چکی تھی۔ جب اس نے گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تو وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ جب وہ گھر کے کھلے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو جیسے اس کے پورے وجود میں جان ختم ہو گئی۔ ٹانگیں برآمدے میں پہنچتے ہی بے جان ہو گئیں اور وہ دروازے کے پاس ہی گر پڑی، اور جب اسے ہوش آیا تو آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر اپنے پاس بیٹھی صوفیہ اور قریب ہی کرسی پر پریشان چہرہ لیے بیٹھے ابا جی پر پڑی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا حال ہے اب؟ ابا جی کی بے قرار پکار پر اس نے آہستگی سے پھر آنکھیں کھولیں۔ ایک تھکی تھکی سی نگاہ اس پر ڈال کر اس نے پھر پلکیں موند لیں۔ مینو جان کیسی طبیعت ہے اب؟ صوفیہ نے اس کی تپتی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے کہنا چاہا مگر آواز ہی نہ نکل سکی، صرف لب کپ کپا کر رہ گئے۔ اس نے اکڑے ہوئے وجود کو سمیٹنا چاہا تو سارے جسم میں درد کی لہریں دوڑ گئیں۔ صوفیہ، میرے خیال میں تم اس کے لیے گرم دودھ لے آؤ، ابا جی نے صوفیہ سے کہا تو وہ جی اچھا کہہ کر اٹھ گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ ابا جی پر دوسری نظر ڈالنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگا۔ ضروری نہیں ہر مرد کی سائیکی میری طرح ہو، ورنہ مفت کی شراب تو قاضی بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم پانی کا ایک قطرہ نکل کر بالوں میں جذب ہو گیا۔ صرف ایک لمحے کا کھیل تھا سارا، جیسے کسی نے کوڑا لہرا کر اس کے بدن پر مارا ہو۔ آمنہ، آمنہ بیٹا مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بیٹا تم ٹھیک ہو نا اب؟ ابا جی نے کرسی اس کے اور قریب کرتے ہوئے بے چینی سے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھولے بغیر سر ہلا دیا۔ بس بخار ہے اب تو، پورے 18 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا ہے تمہیں، تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ رو نہیں مینو بیٹی، اب ٹھیک ہو تم، میرے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ وہ اس کا جلتا ہوا ہاتھ بڑی محبت سے تھام کر بولے۔ جی تایا جی، اللہ کا شکر ہے اب تو بخار کافی ہلکا ہو گیا ہے نا؟ ٹھیک ہو نا اب؟ صوفیہ دودھ کا گلاس لیے اس کے قریب آ کر بولی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا آپ ہی مجھے سونے دیں، وہ بھیگی آنکھیں کھول کر بے بسی سے بولی۔ پیو گی تو دل چاہے گا، ایسے لیٹی رہو گی تو اور کمزوری ہو جائے گی، چلو اٹھو شاباش۔ صوفیہ نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا تو ابا جی کی وجہ سے وہ زیادہ ضد بھی نہ کر سکی اور خاموشی سے اٹھ کر گلاس منہ کو لگا لیا۔ اچھا صوفی، تم اس کو ذرا ٹھہر کر دوا دے دینا، میں اپنے کمرے میں ہوں، ابا جی کھڑے ہو کر بولے اور پھر باہر نکل گئے۔ صوفیہ کرسی پر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ ان کی نظروں سے گھبرا کر اس نے آہستگی سے دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ آمنہ نیند آ رہی ہے؟ صوفیہ نے کچھ دیر بعد پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے تھوڑی دیر سو جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی تو اس کی آنکھیں بے تحاشا برسنے لگیں۔ یا میرے خدا، کیا ہونے چلا تھا؟ میں نے اپنی دیوانگی کے ہاتھوں خود کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایک لمحے کا کھیل تھا سارا، ہاں ایک ہی لمحے کا کھیل تھا۔ اگر مجھ سے حجاب گرانے والی حرکت سرزد نہ ہوتی تو آج میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ میرے ابا جی، او میرے خدا، آنسو اور شدت سے بہنے لگے۔ اور میں کیا سمجھی تھی اسے، کوئی دیوتا، کوئی اوتار، اور وہ کیا نکلا، عام سا مرد، نظر اور جسم کا بھوکا۔ بس میرے تخیل نے اسے کس درجے پر بٹھا رکھا تھا، اور اتنے ماہ کی میری دیوانگی، پاگل پن کی اگر اسے خبر ہو جاتی تو جس لمحے میں نے وہ ارادی حرکت کی کاش میں شک ہو جاتی، اور اس کے باوجود اس نے مجھے دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا۔ وہ بے چینی سے سیدھی ہو گئی۔ مجھے جو اپنے آپ پر بڑا مان تھا کہ اگر وہ مجھے صرف ایک نظر دیکھ لے تو میرا عشق، میرا جنون اسے میرا دیوانہ بنا دے گا، وہ سب کیا ہوا؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی دھتکار دیا۔ اور کسی عورت کی نسائیت کی ذلت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو لوٹ کر چلتا بنے، اس کی سب سے بڑی انسلٹ تو یہ ہے کہ وہ خود کو پیش کرے اور اسے ٹھوکر مار کر چلتا بنے، دیکھ کر نظر پھیر لے۔ اس کے بستر پر جیسے انگارے جلنے لگے۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کے چہرے پر گندگی گرا دی ہو، کسی نے اس پر تھوک دیا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ رگڑ ڈالا۔ میں نے کیا ایسا کیا؟ کیوں میں اس قدر گر گئی تھی ایک خواہش کے پیچھے کہ پلٹ کر دیکھنا بھی چاہوں تو خدا کرے میری آنکھ میں بینائی نہ رہے۔
ऐसी जिल्लत, ऐसी इंसल्ट। वो एकदम से उठकर बाथरूम की तरफ नंगे पांव भागी और सिंक की टूटी खोलकर यख पानी के चपके जोर जोर से मुंह पर मारने लगी। उसका बुखार टूटते टूटते भी 1.5 हफ्ता लग गया। दिन में बुखार उतरता तो रात में फिर हो जाता। 1.5 हफ्ते में ही उससे इस कदर नकाहत हो गई थी कि वो बाथरूम तक भी जाती तो कदम लड़खड़ाने लगते। पहले कुछ ना पाने की हसरत ने उसके लब सी रखे थे और अब जैसे वो सब कुछ लुटा बैठी थी। और अब इस एहसास कम मायगी ने उसे गंग कर दिया था। वो गुमसुम एक एक की शक्ल देखती रही। मीनू, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सूफिया आजिज आकर पूछती। कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। उसके पास हर दूसरी बात का यही जवाब होता। पता नहीं आमना को क्या हो गया है। ठीक है, बुखार सभी को होता है और इसे नकाहत भी होती है, लेकिन ये तो जैसे बोलना ही भूल गई है। नायला भाभी भैया से कह रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी। उन दोनों की आवाजें टीवी लाउंज से आ रही थी। अब्बा जी ने सर पर चढ़ा रखा है इसे। उस रोज कितना मना किया था कॉलेज ना जाओ, मगर अब्बा जी को तो लाडली बेटी की हर फरमाइश पूरी करनी होती है ना। और अब भी तो इतने दिनों से घर बैठी है। उस रोज मेरा कहाँ मान लेती तो ना इतनी तकलीफ उठानी पड़ती। भैया चीख कर बोले। मुझे तो इस बात पर हैरत है कि उस रोज ये कॉलेज से आई कैसे। जब सोफिया ने और मैंने उसे दरवाजे के आगे से उठाया तो इसके कपड़े सारे के सारे भीगे हुए थे, जैसे कितनी देर तक बारिश में चलती रही हो, और जूते भी कीचड़ में अटे हुए थे। फिर वो सायमा का भी परसों फोन आया। वो कह रही थी कि उस दिन तो वो कॉलेज ही नहीं गई थी। फिर ये घर किसके साथ आई? नायला भाभी की आवाज ने उसके सोए हुए जहन को झंझोड़ कर रख दिया। अब ये कौन पूछे इससे, वो तो लब सी कर बैठी है। कहा भी था मैंने अब्बा जी से कि ये निकाह का खड़ाग रहने दें, अगर इन लोगों के साथ ही उसकी रुखसती कर दें। चाचू और सिकंदर तो आ ही रहे थे। उन्होंने तो मेरी एक ना मानने की कसम खा रखी है। भैया जलकर बोल रहे थे। खुदा जाने क्या मामला है, कितने ही दिनों से उसकी ये हालत है। न शादी में दिलचस्पी, न किसी बात में। पहले पहल तो साफ इनकार कर रही थी और अब उसके बाद से बिल्कुल गुमसुम हो गई है। सोफिया उसे मना करती थी, यूं मुंह फाड़कर भाभी के सामने अपनी राय का इजहार ना क्या करो। वो उठकर खड़ी हो गई तो उसने देखा सोफिया उसके पीछे ही बेड पर बैठी थी। शायद उसने भी दोनों की गुफ्तगू सुन ली थी। मैं नहीं जानती आमना कि उस रोज तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन इतना पता तो मुझे भी चल रहा है कि जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ, जिसने तुम्हें इस दर्जा तोड़ फोड़ कर रख दिया है। लेकिन मुझे बताओ, अब क्या हो सकता है? तुम खुद सोचो, अगर ताया जी को तुम्हारी इस हालत की जरा बराबर भी खबर हो जाए तो उन पर क्या गुजरेगी। वो कुर्सी की पुश्त थामे यकटुक सोफिया को देख रही थी, जिसकी आंखों में दुख और शक बेयक वक्त हलकोरे ले रहे थे। अब भैया और भाभी की बातों से तुम्हें कुछ अंदाजा हो ही गया होगा कि तुम ये सब कम से कम अपने हक में अच्छा नहीं कर रही। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम जो कहोगी मैं वो जरूर करूंगी। वो पूरे खुलूस से उससे कह रही थी। वो कुछ देर तक सोफिया की तरफ देखती रही और फिर बिस्तर की तरफ बढ़ गई। आपी, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करें। मुझे इस वक्त सिर्फ दुआ की जरूरत है कि खुदा मुझे सुकून दे। बस कुछ देर सोऊंगी, मुझे नींद आ रही है। कहते हुए लिहाफ में घुस गई और सोफिया बेबसी से उसे देखकर रह गई। कितनी देर से डोरबेल बज रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था। वो अपनी वार्डरोब साफ कर रही थी। झिंझलाकर बाहर निकली। बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। उसे याद आया कि भाभी तो भैया के साथ बाजार गई हैं और सोफिया गेस्ट रूम साफ करने गई हुई थी। गेस्ट रूम घर की इमारत से जरा हटकर पीछे की तरफ था। इधर डोरबेल की आवाज नहीं जाती थी। उसने दुपट्टा सर पर अच्छी तरह लेते हुए दरवाजा खोल दिया। आहा, हमारी बेटी ने दरवाजा खोला है। लो भाई सुरैया, आते ही मेरे तो दिल की मुराद पूरी हो गई। चाचू ने आगे बढ़कर उसे प्यार करते हुए पीछे खड़ी सुरैया चाची से कहा। उसने सलाम किया तो चाची ने भी आगे बढ़कर उसे प्यार किया। उनके पीछे सालेहा थी और सबसे पीछे सिकंदर था। वो शायद टैक्सी वाले को फारिग कर रहा था। आइए चाची, अंदर आ जाएं। उनसे गले मिलकर जरा झिझक कर उन्हें रास्ता देते हुए बोली। भाईजान कहाँ हैं? चाचू ने उसके साथ चलते हुए पूछा। अभी नहीं आए वो, उसने आहिस्ता से जवाब दिया और उन्हें ड्राइंग रूम तक ले आई। मैं आप ही को बुलाती हूँ। इन लोगों के बैठते ही वो कहकर जपाक से बाहर निकल गई। ये सिकंदर तो काफी हैंडसम हो गया है। 4 साल पहले जब आया था तो कैसा मरियल सा था। गेस्ट रूम की तरफ बढ़ते हुए उसने सोचा। और फिर शाम तक घर में जैसे मेले का समा हो गया था। अब्बा जी बहुत बुलंद आवाज में बोल रहे थे। खुशी उनके लहजे से फूट रही थी और सालेहा तो मुस्तकिल उसके कमरे में घुसी बैठी थी। सालेहा, तुम लोगों ने तो 2-3 दिन पहले आना था। सोफिया ने कपड़े दिखाते हुए सालेहा से पूछा। आपी, हम आमना का बड़ा जबरदस्त सूट लाए हैं निकाह पर पहनने के लिए, और आना तो काफी दिन पहले था। ये अब्बू और सिकंदर भाई को ही वक्त नहीं मिल रहा था। कभी कोई मसरूफियत तो कभी कोई। बड़ी मुश्किल से एक दिन पहले आए हैं। भाईजान, मैं तो कहता हूँ अब साथ ही हमें भी फारिग कर दे। हम सब ही तो आए हुए हैं। लगे हाथों काम निबट जाएगा। चाचू लाउंज में बैठे अब्बा जी से कह रहे थे। तुम्हें भी फारिग कर देंगे, बस अब चंद माह सब्र कर लो। अब दिन ही कितने रह गए हैं।
अरे नाइला बेटी, खाना लगाओ, बहुत टाइम हो गया है। उन्होंने चाचू को जवाब देते हुए किचन की तरफ आवाज लगाई। मैं पता करता हूँ अब्बा जी। भैया उठकर किचन की तरफ बढ़े और आमना तो शाम से ही अपने कमरे में मुकैद हो गई थी। सोफिया और नाइला उनकी खातर मदारत में लगी हुई थी। फिर रात को बैठकर उन्होंने चाची और सालेहा को निकाह के फंक्शन के कपड़े दिखाए। रात गए तक बातें होती रहीं। सोते सोते सबको 1 बज गया। सुबह के फंक्शन का ख्याल करते हुए सभी सो गए। अगले रोज सब जल्द उठ गए। अगरचा जल्दी उठने को तो कोई भी तैयार ना था, रात देर से सोने की वजह से, और कुछ मौसम बहुत अबर आलूद हो रहा था। सर्दी में खासा इजाफा हो गया था, इसलिए किसी का लिहाफ से निकलने को जी नहीं चाह रहा था। मगर अब्बा जी ने आवाजें दे देकर सबको उठने पर मजबूर कर दिया। वो और चाचू तो सुबह ही उठ गए थे। कल से दोनों भाइयों की बातें ही खत्म होने में नहीं आ रही थी। सिकंदर गेस्ट रूम में ही था। इसके बावजूद आमना को कमरे से निकलने से मना कर दिया था नाइला भाभी ने, और ये हुक्म यकीनन अब्बा जी ने उन्हें दिया होगा। वो इसी बात पर खुश थी। सब सर्दी की वजह से अंदर बाहर ठठरते फिर रहे थे। वो आराम से कंबल में घुसी हुई थी। बेगम साहिबा, इतना इजी फील करने की जरूरत नहीं। उठकर सबके कपड़े प्रेस करो, 11 बज रहे हैं। ये मैं बच्चों के और तुम्हारे कपड़े रख रही हूँ, पहले इन्हें प्रेस करो, फिर देखती हूँ मैं। नायला कपड़ों का ढेर उठाए कमरे में आई और उसके बेड पर रखते हुए बोली, अच्छा फिर चाय का एक गरम गरम कप बनवा कर भिजवाएं, फिर उठने के बारे में सोचूंगी। उसने फौरन फरमाइश जड़ दी, अच्छा बाबा भिजवाती हूँ, मगर तुम पहले उठ तो जाओ, देर हो रही है। मेरा सूट भी अभी टेलर ने नहीं भेजा, उसका भी पता करवाना है। नायला बुड़बुड़ाते हुए बाहर निकल गई। और फिर शाम तक यही गहमा गहमी रही। किसी का सूट प्रेस नहीं हुआ था, किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा था। उसके तीनों मामू अपनी फैमिली समेत 2 बजे ही आ गए थे। सोफिया की खाला और मामू सुबह ही आ गए थे। घर में नाना करते भी अच्छा खासा मेहमानों का हजूम हो गया था, और वो लोग भी वक्त के पाबंद निकले। एन 4:30 बजे आ पहुंचे। सर्दी ज्यादा होने की वजह से फंक्शन शाम का ही रखा था, फिर भी शाम को 5 बजे यूं लग रहा था जैसे रात हो। बादलों से आसमान अटा पड़ा था। अभी तो शुक्र था कि खाना होटल से रेडीमेड मंगवा लिया था अब्बा जी ने। बस सबको इन्हीं तैयारियों की फिक्र थी। वो 4:15 बजे ही तैयार होकर सोफिया के पास आ गई। वो नायला के कमरे में थी। सोफिया को उसकी दोस्त समन ने तैयार किया था। डार्क पर्पल वेलवेट के सूट पर कश्मीरी स्टाइल में दबके का काम था। इतने डार्क कलर में सोफिया की सुर्खो सफेद रंगत खिली पड़ रही थी। सोफिया पर बड़ा रूप आया था। उसने आगे बढ़कर सोफिया को गले लगा लिया। आप ही अल्लाह नजरे बद से बचाए, बहुत प्यारी लग रही हैं। उसने मोहब्बत भरी नजरों से सोफिया को देखते हुए कहा तो उसने मुस्कुराकर नजरें झुका ली। काश इब्तिसाम भाई देख लें तो अभी ले उड़ें। समन ने आंखों के शेड को आखिरी टच देते हुए मुस्कुराकर कहा, भाई समन जल्दी करो, वो अब्बा जी और चाचू आ रहे हैं इधर ही, काजी साहब को लेकर। सोफिया को चादर अच्छी तरह उड़ा दो। नायला अंदर आते हुए घबराई हुई आवाज में बोली, अभी तो वो लोग आए हैं, आते ही निकाह की फिक्र पड़ गई उन्हें, सांस तो ले लें वो। आमना मुंह बनाकर बोली, अच्छा तुम तो बाहर निकलो या इधर दूसरे कमरे में चली जाओ, सिकंदर भी साथ है। नायला ने उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेला। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनकर वो मुंह बनाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई, और जब सोफिया ने कांपते हाथों से साइन किए तो दरवाजे की झरी सी आंख लगाकर देखती हुई आमना की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे सोफिया और उसके बीच दूरियों की अनदेखी दीवार सी एक पल में उस्तवार हो गई है। फिर सब लोग साइन करवा के बाहर चले गए। वो यूं ही अंदर चुपचाप बैठी रही। बाहर कमरे में शोर बढ़ गया था। फिर शायद उसकी पुकार पड़ी। भाभी उसे पुकारती हुई अंदर आई तो उसने जल्दी से आंखें साफ कर ली। भाई वो सोफिया की सास और नंद तुम्हें बुला रही हैं, सीमा से तो तुम मिली नहीं। नायला अंदर आकर बोली। वो अच्छा कहकर उसके पीछे चल पड़ी। कमरे में सब सोफिया को घेरे बैठी थी। लीजिए आंटी, आमना आ गई। और सीमा, तुम तो मिली नहीं ना आमना से। नायला ने इन दोनों को मुखातिब करके कहा तो उसने आगे बढ़कर सोफिया की सास को सलाम किया तो उन्होंने उठकर उसे प्यार करते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। साथ ही बैठी हुई सीमा भी उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे उसने खुशदिली से थाम लिया। मैं 2 बार आई, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो सकी। तुम कॉलेज गई हुई थी, मैं भी उस कॉलेज में पढ़ती हूँ, फिर भी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। और अब तो मैं बहुत दिनों से नहीं जा रही। वो बेतकल्लुफी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती गई, हाँ बस इत्तेफाक ही ऐसा हुआ, वो यही कह सकी। बहरहाल खुशी हुई तुमसे मिलकर। अम्मी, अगर हमारा एक भाई और होता तो हम आमना को कभी हाथ से ना जाने देते, उसने बेसाख्ता कहा। ए खबरदार सीमा जी, आपने हमारे माल पर नीयत खराब की तो अच्छा नहीं होगा, सालेहा ने धमकी आमेज लहजे में कहा तो सब हंस पड़े। भाई आमना वैसे भी हमारी बेटी है, सोफिया की सास ने एक बार फिर उसे प्यार करते हुए कहा तो उसे बहुत खुशी हुई। चलें भाई, खाने की तरफ हॉल कमरे में जेंट्स फारिग हो चुके हैं, अब आप लोगों की बारी है। नायला अंदर आते हुए बोली तो कमरे में बैठी खवातीन आहिस्ता आहिस्ता उठकर जाने लगी। चले आंटी, आप भी और सीमा तुम भी, नायला ने इन दोनों से कहा तो वो भी उठ खड़ी हुई।
चलो साले तुम भी, नाइला ने आराम से बैठी सालिया से कहा। नहीं भाभी, मैं बाद में आप लोगों के साथ ही खाऊंगी, आप जाएं, जैसे तुम्हारी मर्जी, नाइला कहकर बाहर निकल गई तो वो दोनों सोफिया के पास आ बैठी। इस वक्त सोफिया की दो कजन अंदर आईं। आमना, सालिहा, चलो आओ दूल्हा देखते हैं। वो लोग फारिग होकर अब ड्राइंग रूम में बैठे हैं। बाहर वाली खिड़की मैंने आफताब भाई से कहकर खुलवा ली है। रिदा ने अंदर आकर उन्हें जैसे इत्तला दी। अच्छा वाकई, चलो आमना हम भी देखते हैं। सालिहा खुशी से खड़ी हो गई। सोफिया आपी, आप भी चलें, नाजिया शरारत से बोली। हाँ, इनको भी लेकर जाएंगे, पहले हम तो देख लें, सालिहा जल्दी से बोली और बाहर की तरफ बढ़ गई। वो पिछले दरवाजे से ड्राइंग रूम की बैरूनी खिड़की की तरफ बढ़ी। नाजिया उनको गाइड कर रही थी। खिड़की के नीचे उन्होंने किचन से छोटा स्टूल लाकर रखा हुआ था। उसने पहले खुद अंदर झांक कर देखा। चलो दो दो करके आओ। वो डार्क ब्राउन कलर के सूट में सामने ही बैठे हैं। पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ है और प्लीज आवाज ना निकालना, पिटाई हो जाएगी। वो नीचे उतरती हुई उन्हें हदायत देते हुए बोली तो आमना और सालिहा इकट्ठी आहिस्तगी से स्टूल पर बैठी। उनके पीछे रिदा भी लटक गई। वाओ, ये तो अपालो है यार। रिदा के पीछे से आहिस्ता सी सरगोशी भी खासी बुलंद थी। नाजिया ने उसे चुटकी काटी तो उसने पलट कर उसका हाथ परे झटका। क्या है, तुम्हें बिल्लियों की तरह नोच रही हो? वो झिंझलाकर बोली। वाकई भाई, रिदा ने सही नाम दिया है, ये तो वाकई अपालो है। सोफिया आपी तो बड़ी लक्की निकली, उसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, सालिया ने भी आहिस्ता से उसके कान में कहा। और आमना की तो जैसे नजरें ही पथरा गईं। सामने वही तो बैठा था जिसने गुज़श्ता 3.5 माह उसे पागल किए रखा था, और इस दीवाने ख्वाब का फसूं अभी चंद रोज पहले टूटा था कि अब वो फिर से एक नए रूप, नए रिश्ते की सूरत में उसके सामने बैठा था। और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आपी की किस्मत पर रश्क करे या रोए, मगर ये उसे वाज़े तौर पर लग रहा था कि जो भी हुआ था अच्छा नहीं हुआ था, बिल्कुल भी नहीं। कोहर आलूद आसमान तले खड़े उसकी आंखों में धुंध जमा होने लगी। चलो आओ, सोफिया आपी को भी ले आते हैं, अभी ये लोग बैठे हैं। सालिहा ने जैसे उसके कान में सरगोशी की, मगर वो उसी तरह बेहिस खड़ी रही। चलो ना, कोई देख लेगा, ख्वामखा शामत आ जाएगी। वो दोनों तो अंदर भी चली गई हैं। सालिहा ने पीछे से उसे खींचा तो वो नीचे उतरकर उसके साथ चल पड़ी। फिर नाजिया और सालिहा जबरदस्ती सोफिया को लेकर आ गई। आमना ने इनकार कर दिया। वो उनके जाते ही उठकर अपने कमरे में आ गई। काश ऐसा ना होता, वो आंखों पर हाथ रखे यही सोचती रही। और रात जब इन लोगों के जाने के बाद फैमिली के सारे मेहमान एक एक करके चले गए तो वो सब इन दोनों के कमरे में जमा हो गई। सोफिया ने भी कपड़े तब्दील करके नाइला का किचन में हाथ बटाया। दोनों ने आधे घंटे में किचन समेटा और फारिग होकर अंदर ही आ बैठी। सालिहा अभी उठकर बाहर गई थी अब्बाजी चाचू वगैरह के लिए चाय बनाने। नाइला के इसरार पर वो बमुश्किल चाय बनाने पर राजी हुई थी। चाची भी उठकर लाउंज में उन लोगों के पास जा बैठी जहां आज के फंक्शन के बारे में तबसरे हो रहे थे। वो कपड़े बदलकर ऐसे ही बैठी थी। आमना, तौबा है, तुमसे इतना नहीं हुआ कि उठकर कमरे में ये बिखरी चीजें ही समेट लो? सोफिया ने उसे हाथ पर हाथ धरे बैठे देखकर कहा तो उसने कुछ जवाब ना दिया। भाई आमना तो लगता है आज बहुत उदास है, नाइला ने उसे चुप देखकर कहा। वो दोनों भी उसके पास ही बेड पर आ बैठी। मैंने सालिहा से कहा है हमारे लिए भी चाय लाना। बाहर तो हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तौबा है बहुत ही सर्दी है आज तो। नाइला ने कंबल में बैठते हुए कपकपा कर कहा। पाँव ही गर्म नहीं हो रहे? अनम और तूबा सो गई? सोफिया ने नाइला के दूसरी तरफ बैठे हुए पूछा। हाँ, सुला इन्होंने, ऐसे ही सर्दी में फिर रही थी। भाई मीनू गुड़िया, क्या बात है, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, सोफिया गई तो नहीं है? नाइला ने फिर उसे छेड़ा। और हाँ, तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, बल्कि दो खबरें हैं, नाइला ने कहा तो वो वाकई मुतवज्जो हो गई। मैंने रात को अब्बा जी से बात की थी, वो मान गए कि आमना जूता छुपाई की रस्में वगैरह सब करे, क्योंकि सोफिया की रुखसती एक हफ्ता पहले होगी तुमसे, और ढोलक भी रख लेना मगर एक दिन पहले। नाइला ने जोश से उसे बताया तो उसका चेहरा स्पाट था। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, अब्बा जी ठीक कहते थे, इसलिए मैंने सोचा है कि ना तो मैं ढोलक रखूंगी और ना ये दूध पिलाई वगैरह की रस्में करूंगी। भाभी, ये हमारे मजहब के खिलाफ है, और ये दूध पिलाई की रस्म तो इंतहाई वाहियात है। मालूम है इस रस्म के दौरान कितनी कितनी बदमज़गियाँ हो जाती हैं। सोफिया और नाइला हैरत से उसका मुंह देख रही थी। वैसे भी नामहरमों से पर्दे का हुक्म यूं ही नहीं दिया गया, और ये रिश्ता भी तो इसी कैटेगरी में आता है ना आपी? उसने हैरान हैरान से सोफिया को मुखातिब किया। हूँ, सोफिया यही कह सकी। कमाल हो गया भाई, आमना के ख्यालात में इतनी तब्दीली? नाइला हैरत से बोली। कहाँ तुमने शोर मचाया हुआ था? जब अल्लाह हदायत दे दे, वो कंधे उचकाकर बोली। और दूसरी खबर ये है कि चाची और चाचू यहीं रहेंगे, तुम साल में 2-4 माह यहीं रह लिया करना उनके पास। ये खबर तो अच्छी है ना? नाइला ने कहा। नहीं भाभी, मेरा तो दिल भर गया है पाकिस्तान में रह रहकर। वो उठकर खड़ी हो गई। इतने अरसे में यहाँ हूँ और बाद में भी यहीं रहूँ? ना बाबा, मैं तो शारजा में ही जाऊंगी।
चाचू चाची भले यहाँ रहें, मैं तो उकता गई हूँ यहाँ से। एक तरह का डल सा माहौल, वहाँ जाकर कुछ आज़ादी मिलेगी। इसलिए आप बेशक मेरी तरफ से ये बात अब्बा जी से और चाचू से कह दीजिएगा। ये बात भी दोनों के लिए किसी झटके से कम ना थी। आमना, क्या हो गया है तुम्हें? कहाँ तुमसे इतना तूफान उठाया हुआ था यहाँ रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और अब? सोफिया कुछ परेशानी से बोली। आप भी पढ़ तो मैं वहाँ भी लूंगी, बस अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूंगी। ये मेरा फैसला है। वो खिड़की खोलकर खड़ी हो गई। बाहर बूंद बूंद बारिश टपक रही थी। रात गहरी होने के बावजूद आसमान का रंग बादलों की वजह से मटियाला सा हो रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, आमना ने तो मेरे दिल की बात की है। अब मैं अब्बू और अम्मी को भी मना लूंगी कि वो यहाँ वाला घर बेच दें। मैं और सिकंदर भाई तो बिल्कुल यहाँ नहीं रहना चाहते। हमें पाकिस्तान पसंद तो है, मगर कभी कभार आने के लिए। वैसे हम दोनों वहाँ बहुत खुश हैं, बस आमना की बात थी। ताया जी ने कहा कि ये यहाँ रहना चाहती है, तो इसलिए अम्मी और अब्बू ने यहाँ रहने का फैसला किया था। अब ये कह रही है तो वो भी हमारे साथ रहेंगे, वहाँ बड़ा मज़ा आएगा। सालेहा जो चाय की ट्रे लिए अंदर आ रही थी, उसने शायद उनकी आखिरी बातें सुन ली थी। फौरन खुश होकर बोली, वैसे हैरत है आमना के ख्यालात पर। भाई इतनी जल्दी तो मौसम नहीं बदलते जितनी जल्दी इसके ख्यालात बदले हैं। नायला अभी भी हैरत ज़दा थी। बिल्कुल भाभी, ये इंसान ही तो हैं जो मौसम से भी ज्यादा जल्दी बदलते हैं। मौसम का तो पता है कि गर्मी के बाद सर्दी ही आती है या खिजा के बाद बहार, मगर जब इंसान बदलता है अंदर से, तो उसे खुद पता नहीं चलता कि उसके ख्यालात में आने वाली तब्दीली उसे कितना बदल डालेगी। वो खिड़की में झुके झुके बोली तो उसे खुद पता नहीं चला था कि उसके अंदर इतनी अचानक तब्दीली कैसे आ गई थी। लेकिन ये तब्दीली उसे अच्छी लगी थी कि यहाँ से दूर जाकर उसे और कुछ नहीं, कम से कम सुकून तो मिलेगा, जो गुज़श्ता कई महीनों से उससे बिछड़ गया था। अगर पहले सबसे बिछड़ जाने का ख्याल उसे बेहद बेचैन कर देता था, और फिर सोफिया से जुदाई, लेकिन अब ये जुदाई बेहद ज़रूरी थी दोनों के लिए। और अभी तो उसे खुद भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जुनून के इस एक तरफ़ा खेल में उसका कितना नुकसान हुआ है। लेकिन तलाफ़ी की सूरत तो है ना। आप भी ठीक कहती थी कि इंसानों की मोहब्बत दिलों को बेकरार करती है, बेचैनी और बेसुकूनी देती है। खुदा की मोहब्बत दिलों को पुरसुकून करती है, करार देती है, और जो दूसरी मोहब्बत को दिल में बसाकर पहली मोहब्बत की तरफ कदम बढ़ाता है, वही करार पाता है, और उसे अब यही रास्ता अपनाना था। बाहर बारिश तेज हो गई थी। उसने एक आखिरी नज़र तारीकी में गिरती बूंदों पर डाली और खिड़की बंद कर दी। हकीकत ख्वाह कितनी ही तल्ख क्यों ना हो, तारीकी और अंधेरे के ख्वाबों से बहरहाल हजार दर्जे बेहतर होती है। और अब इसे खुद को मजीद इन सुराब अंधेरों के हवाले नहीं करना था। वो इनके पास बेड पर जा बैठी और चाय का कप उठाकर इत्मीनान से पीने लगी।